السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں اسیر ہجر بائے وحیبہ فاطمہ پارٹ 13۔ آزاد اور سوہن گھومنے نکلے تھے۔ ابن آباد کی بستی کے قریب بازار میں گھومتے اس نے کافی ساری چیزوں کی خریداری بھی کی تھی۔ آزاد شاپنگ بیگ گھر رکھ آیا اور وہ گھومتے ہوئے الیاسی مسجد کی بیک سائڈ پر تھوڑی اونچائی پر چڑھ آئے۔ گزشتہ 10 سالوں میں کافی رد و بدل ہوئی تھی شہر میں، مگر سوہن کی نگاہ ایک پرانے آؤٹ ہاؤس پر آ کر جم سی گئی، جو یوں ہی اپنی تمام شان و شوکت سمیت اپنی جگہ پر ہنوز کھڑا تھا۔ وہ کافی محبت سے اس آؤٹ ہاؤس کی جانب دیکھے گئی اور اتفاق سے وہ لوگ چلتے ہوئے اس کی بیک سائڈ کی جانب ہی چلے آئے تھے، کیونکہ اب آؤٹ ہاؤس کی بیک سائڈ پر بھی گزرگاہ کے طور پر ایک چھوٹی سی سڑک بن گئی تھی۔ میٹھی، ادھر رکو، میں تمہارے لیے وہ مکئی کا بھٹا لے کر آتا ہوں، تمہیں پسند ہے نا؟ اظہار نے سڑک پر جاتے ایک چھوٹے سے ٹھیلے والے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا اسے ابلی ہوئی مکئی پر لیموں اور مسالہ لگا کر بھٹا کھانا بہت پسند ہے۔ سوہن نے اس بات میں سر ہلایا تو اظہار ٹھیلے والے کو رکنے کا اشارہ کر کے اس کی جانب چل پڑا۔ سوہن کی نگاہیں پھر آؤٹ ہاؤس میں اٹک گئی۔ لے آئی پھر کہاں بے قسمت ہمیں کہاں سے، یہ تو وہی جگہ ہے گزرے تھے ہم جہاں سے۔ ایک بھولی بسری یاد پھر سے چھن کے ذہن کے پردے پر لہرائی۔ تب ہاتھ میں پکڑے موبائل سے بہت بے اختیار ہو کر ایک نمبر ملایا جو اس نے اشرف کمال بابا کے موبائل میں سے اپنے موبائل میں سیو کیا تھا۔ نمبر ملایا مگر پہلی آدھی بیل پر کٹ کر دیا گیا، مگر کچھ ثانیے بعد اس نے خود کو پھر نمبر ڈائل کرتے ہوئے پایا۔ اب کی بار اس نے مضبوطی سے موبائل کو تھامے رکھا۔ کال دوسری آدھی بیل پر ریسیو کر لی گئی تھی۔ دونوں طرف گہرے سکوت بھری خاموشی تھی۔ چند لمحے خاموشی کو سنتے گزر گئے۔ یشم سلطان جو اپنے اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑا سامنے موجود کوارٹر کی خالی بالکنی کو غائب دماغی سے دیکھے جا رہا تھا، فون کی رنگ پر بری طرح چونک کر فون کی جانب متوجہ ہوا۔ موبائل نکال کر دیکھا تو حیرت ہوئی۔ آدھی بیل پر فون کٹ کر دیا۔ یشم نے ایک سینے میں الجھتی گہری سانس خارج کی، مگر اگلے چند ثانیے بعد ہی بجتی رنگ سے اس کے حواس پھر جھنجھنا اٹھے۔ فون یس کر کے کان کو پھر سے لگا لیا۔ آخر کار ایک گمبھیر بھاری سوگوار آواز سماعتوں سے ٹکرائی، تمام پیوند کاری کیے زخم ادھیڑتی چلی گئی کہ خود کو تو جیسے تیسے وقت کے سانچے میں ڈھال کر سمجھوتے کی چھٹی سے جلا کر مردہ جذبات کو قربانی کی بھٹکتی آگ میں کندن بنا لیا تھا، مگر اس شخص کے نقصان اور ضیاع کا غم تھا جو پہلے دن سے دل میں روز اول کی طرح قائم تھا۔ کیا بات ہے برفی، ٹھیک تو ہو؟ بھاری آواز میں صدیوں کی تھکن اتری ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سوہن کے گلے میں ایک پھندا سا اٹکا، مگر 2-3 گہرے سانس بھر کر خود کو کمپوز کر گئی۔ اس شخص نے آج بھی اسے صرف محسوس کر کے جان لیا تھا کہ فون سوہن نے کیا ہے۔ گیس کرے یش، میں اس وقت کہاں پر موجود ہوں؟ لہجے میں بشاشت طاری کرنے کی کوشش کی گئی۔ یشم کو چپ سی لگی۔ کیسی ہو؟ سامنے سے سوال کیا گیا۔ میں اس وقت اس جگہ موجود ہوں جہاں میری پہلی ملاقات دنیا کے ایک بہترین، مخلص، بے غرض اور بے ریا انسان سے ہوئی تھی۔ سوہن نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے کہا تو اس کے معصومانہ انداز پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور میری ملاقات دنیا کی ایک ڈرپوک، بزدل ترین مگر معصوم ترین لڑکی سے ہوئی تھی۔ یشم ہلکے سے مسکراتے ہوئے لہجے میں کرب کا ایک جہاں آباد محسوس ہوا تو سوہن کی شفاف آنکھوں کے کونے نم ہو گئے۔ کیسے ہیں آپ؟ گلے میں پھندا سا لگا مگر وہ بمشکل ہی پوچھ بیٹھی۔ اب کی بار یشم نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ غالباً پہلے میں نے پوچھا تھا کہ تم کیسی ہو برفی۔ اب کی بار یشم نے اپنا لہجے میں بشاشت طاری کی۔ اتنی دیر میں اظہار ہاتھ میں بھٹا لیے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، سوہن نے مسکرا کر کہا۔ تو پھر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ نگہبان، یشم نے کہتے ہوئے سوہن کا خدا حافظ سن کر کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ سوہن نے مسکرا کر فون نیچے کیا۔ کیا ہوا، تم رو رہی تھی؟ اظہار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، سوہن نے مسکرا کر کہا۔ لیکن تمہارے بغیر برفی ٹھیک نہیں ہے سوہن، وہ اب کچھ کھا پی نہیں رہا، بیمار ہو رہا ہے، اظہار نے سنجیدگی سے کہا تو سوہن تڑپ اٹھی۔ مجھے فوراً واپس جانا ہے اظہار، وہ اب کی بار سچ مچ رو دی۔ پریشان مت ہو میری جان، میں تو حیدر کا فون سنتے ساتھ ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ ہم واپس جائیں گے، 1 ہفتے کی چھٹی گھر پر گزار لیں گے۔ اداس مت ہو، گھر چلو، کیب کروا لی ہے، کچھ دیر تک نکلتے ہیں، اظہار نے کہتے اس کا ماتھا عقیدت سے چوما۔ سوہن نے آسودگی سے آنکھیں موند کر اس کے لمس میں ایک انوکھی پاکیزگی روح میں اترتی محسوس کی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد وہ لوگ سب سے گھل مل کر واپسی کے سفر کو روانہ ہوئے۔
پورا دن سفر میں گزرا۔ کھاریا اپنے کوارٹر میں پہنچ کر صرف ایک رات کا سکون میسر آیا، مگر اگلے ہی دن اذہان کو ہیڈ آفس کی جانب سے آرڈر ملے کہ اسے کسی دوسرے کوارٹر میں شفٹ ہونا ہے۔ یہ سن کر سوہن کے تو آسان ہی خطا ہو گئے تھے کہ بڑی مشکل سے یہاں پر سیٹنگ کر کے ایڈجسٹ ہوئی تھی۔ اب پھر نئی جگہ، نیا گھر، نئی سیٹنگ، چھوٹی سی جان پھر سے ہلکان ہونے والی تھی۔ ہوا بھی یہی۔ اگلا پورا چھٹی کا ہفتہ نئے گھر میں شفٹنگ، سیٹنگ، ایڈجسٹمنٹ میں ہی گزر گیا۔ دن کافی مصروف اور تھکا دینے والے تھے، مگر ان دنوں میں سوہن کو جانے کیوں ایک عجیب سے احساس نے اپنے حصار میں رکھا۔ وہ احساس کیا تھا؟ یہ بھی معمہ جلد ہی حل ہو جائے گا۔ میرے بے ربط خیالات میں کیا رکھا ہے؟ میں تو پاگل ہوں، میری بات میں کیا رکھا ہے؟ باندھ رکھا ہے تیری یاد نے ماضی سے مجھے، ورنہ گزرے ہوئے لمحات میں کیا رکھا ہے؟ میری تکمیل تیری ذات سے ہی ممکن تھی، تو الگ ہے تو میری ذات میں کیا رکھا ہے؟ یشم سلطان خان زادہ کافی کے کڑوے کسیلے گھونٹ بھرتا کچن سے باہر نکلا تو سامنے ہی اپنے خاندانی جدی پشتی وفادار ملازم اکبر خان کو کھڑے پایا۔ سلام چھوٹے خان، بڑے صاحب نے ہم کو کہا کہ ہم کو آپ کے پاس رہنا ہے، آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ اکبر خان نے اپنے مخصوص لہجے میں یشم کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزانہ انداز اختیار کیا تو مبہم سا مسکرایا۔ ٹھیک ہے چھوٹے خان، ہم ایسے ہی کرے گا جیسے آپ بولے گی۔ اکبر خان نے بنا کسی بحث کے جذبات میں سر ہلایا، جبکہ یشم سلطان خان زادہ، جو اس کی یہی بات سب سے زیادہ پسند تھی کہ وہ بلا ضرورت کسی سے کسی قسم کی بحث نہیں کرتا تھا۔ اکبر خان اپنی رائفل کی بیلٹ کندھے پر لٹکائے اور لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ یشم سلطان خان زادہ نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں اور جلتی ہوئی آنکھوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے سہلایا۔ بات پکی ہوئی تو میدان خانے میں ہر طرف مبارکباد کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ سلیمان خان زادہ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر سائم رضا خان زادہ کے ہاتھ میں پہنا دی، جبکہ سائم کی والدہ دلشاد اور بہن رنم بی جان سائمہ نایاب کے ساتھ اندر جا کر رسم کرائی تھی۔ دلشاد نے اپنے ہاتھ سے اتار کر ویرا کو اپنی خاندانی رنگ پہنائی۔ رسم طے پائی تو روایت کے مطابق حویلی میں ہوائی فائرنگ کی گئی۔ مہمانوں کے لیے بہت خاص دعوت بعام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دعوت کے بعد حاکم خان زادہ نے مراد خان زادہ سے اجازت چاہی۔ آخر تک سائم رضا خان کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا جب اس کے لاکھ چاہنے کے باوجود وہ اسے اپنے روبرو نہیں دیکھ پایا، جسے دیکھنے کی خاطر اتنی دور تک چلا آیا تھا۔ آخر انہیں رخصت ہونا پڑا۔ مہمانوں کو رخصت کر کے مراد خان زادہ حویلی کے سرونٹس کوارٹرز میں ہونے والی شادیوں کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آج مہندی کی تقریب تھی۔ حویلی میں جشن کا سا سما تھا۔ سر شام حویلی کے پچھلے حصے کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا تھا۔ ایک طرف مکمل پردے کے ساتھ خواتین کے لیے شادی آنے کا انتظام کیا گیا تھا اور دوسری جانب مرد حضرات کے لیے۔ جب تقریب کا آغاز ہوا تو بی جان ویرا، اوزگل اور غفران کے ساتھ تقریب میں شریک ہوئی۔ تینوں نے روایتی لباس پہنا ہوا تھا۔ غفران نے پیرٹ، ویرا نے یلو اور اوزگل نے میرون فراکس زیب تن کیے ہوئے تھی۔ وہ تقریب میں بی جان کے ساتھ شامل۔ اب اسٹیج کے سامنے چیئرز پر مہمان خصوصی بنی بیٹھی تھی۔ ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کیا جا رہا تھا۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا۔ بادل گھر گھر کر آ رہے تھے۔ ٹھنڈی یخ بستہ ہواؤں نے بدن میں ایک پھریری سی دوڑا رکھی تھی۔ روایتی گیت گائے جا رہے تھے اور ان گیتوں کو سن محفل میں موجود ایک نازک سا وجود دور کسی اور الجھن میں الجھا ہوا تھا۔ دلہا والوں کی خواتین دلہنوں کو مہندی لگانے آئی تھیں۔ تب دلہن والوں نے ہنسی مذاق کرتے ان کے ساتھ خوب ہنسی ٹھٹول کیا تو محفل کو چار چاند لگ گئے۔ اوزگل ایک روایتی گانے کے بول سن کر ایک شخص کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ لاشعور میں ہر وقت اسی کو سوچتی رہتی تھی۔ اس کے گلابی لبوں سے آج مسکراہٹ الگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس ظالم کے سامری کے شرسا عشق اوزگل کے سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ اس کی جالے دار باتیں، نرمی، عقیدت سے چھونا اوزگل کو اپنے شکنجے میں بری طرح پھانسنے لگا تھا۔ اب بھی وہ یہاں ہو کر بھی یہاں موجود نہیں تھی۔ تقریب زور و شور سے جاری تھی۔ بی جان شادی میں دلہن والوں کو تحائف تقسیم کر رہی تھی اور اس کی سوئی اسی گانے میں ایک شخص کے حوالے میں اٹکی ہوئی تھی۔ تقریب کے اختتام پر بی جان نے ویرا، غفران اور اسے میڈ کے ساتھ اندر زنان خانے کی جانب بھیج دیا تھا۔
ویرا اور غفران موسم کی بدولت ٹیرس میں بھاگ گئی، جبکہ وہ بھاری روایتی لباس کو سنبھالنے میں ہلکان ہو گئی تھی۔ روایتی ہلکی پھلکی جیولری، مگر ماتھے پر بڑا سا جھومر۔ ہلکے میک اپ میں اسے اپنی تیاری ہی اپنے لیے موت نظر آ رہی تھی، اسی لیے کچھ سوچتے لبوں کو شرمیلی سی مسکان نے چھو لیا۔ اپنے ہی کمرے کی مخصوص کھڑکی کی بیرونی طرف جان بوجھ کر رکی۔ خانم، مجھے وہ گانا تو سنائے جو آج آپ شادی میں دلہا والوں کو سنانے کے لیے گا رہی تھی، مجھے بھی سیکھنا ہے، ازگل نے شرارت بھرے انداز میں شبنم بی کو کہا۔ اچھا پھر چھوٹی بی بی میرے ساتھ گائے، کملی نالا اکھیاں اے خان تے خان ہوندے، اچیا دکاناں تے پکے پکوان ہوندے۔ شبنم بھی لہک لہک کر گانے لگی۔ ازگل کا نفرئی کہا باہر کوریڈور میں گونجا، اور اندر وہ جو اسی کھڑکی کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے اپنے موبائل میں مصروف اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ سب جو اسے ہی سنایا جا رہا تھا، سن کر اس میمی گل کی دیدہ دلیری اور جرأت کے مظاہرے پر اشش کر اٹھا۔ ایک آئیبرو خود بخود ہی اچکا لی۔ دروازہ کھلا، وہ اپنے ہوش ربا معصوم حسن لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ساتھ شبنم بھی تھی کہ کمرے سے انہیں دھونے والے کپڑے لینے تھے۔ خانم ایک مرتبہ پھر سے گائے نا، ازگل نے بغیر کمرے کی دائیں جانب کی لائٹ جلائے شبنم بی سے کہا، اور ان کے ساتھ گانے لگی۔ وہ جانتا تھا وہ اسے چھیڑ رہی ہے، اس کی شرارت بھری مسکراہٹ، وہ اسے اس کے منہ پر پتھر دل چمڑے کا سخت اور بے حس دل والا بول رہی ہے۔ مطلب وہ من مرضی کرتا ہے، مطلب سیدھا شیر کے حلق میں ہاتھ ڈالنے والی بات تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ آج اسے اچھی طرح بتائے گا کہ یہ پکوان پھیکا ہے یا میٹھا۔ لیکن اس کے ساتھ وہ بے تحاشا چونکا تھا۔ ایک منٹ، کیا وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے لیے اپنے ہاتھوں میں اپنا دل لیے کھڑی ہے؟ شبنم بھی کپڑے لے کر چلی گئی۔ ازگل نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ قدموں کی بھاری قریب آتی دھمک کے ساتھ اس کا دل کانوں میں بجنے لگا۔ یہ گانا مجھے سنانے کے لیے تھا؟ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اس نے میرون فراک میں موجود اس کی پشت کو دیکھا۔ کون سا گانا؟ زبان لڑکھڑا گئی، مگر پھر بھی اس نے انجان بننے کی بھرپور اداکاری کی۔ افسوس جو سامنے والے کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں سکتی تھی۔ تمہارا یہ سارا انجانا پن میں ایک چٹکی میں نکال دوں گا میمی گل، وہ اس کی پشت کے بے حد قریب آ کر گررایا۔ ازگل کے دروازے کے ہینڈل پر گرفت مضبوط ہوئی، لیکن ابھی وہ کوئی جواب دیتی کہ دونوں بری طرح چونکے کہ ویرا بہت زور سے دروازہ دھڑدھڑا رہی تھی۔ اوزی باہر آؤ، بہت اچھا موسم ہے، ویرا نے اسے پکارا۔ اسے کہو تم نہیں آ رہی، اریب اس کے کان کے قریب پھنکارا۔ میں نہیں آ رہی ویرا، مجھے آرام کرنا ہے، میں تھک گئی ہوں، ازگل نے جلدی سے بلند آواز میں کہا۔ اوش سو سیڈ بیبی، تھک گئی؟ شٹ اپ ازگل، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا کہا مانوں گی؟ میں صرف 3 تک کاؤنٹ کروں گی، باہر آئی تو ٹھیک، نہیں تو ڈپلیکیٹ کی لا کر ابھی تمہیں گھسیٹ کر لے جاؤں گی، ویرا نے چڑھ کر کہا۔ 1 وہ کاؤنٹ کرنا شروع ہو گئی۔ ازگل نے بے بسی سے پیچھے مڑ کر اس جن کی بگڑے تیور سرخ آنکھیں دیکھی اور لب کچلتے نگاہیں جھکا لی۔ 2 ویرا پھر چلائی۔ گو ٹو ہیل جا رہا ہوں میں، وہ دہاڑ کر فل غصے میں کہتے کھڑکی کی جانب چلا گیا۔ ازگل پھرتی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ویرا شیطانی ہنسی ہنس دی۔ اب چلو، اسے گھسیٹ کر بالکنی پر لے آئی۔ باہر موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ آج اسے بے موسمی بارش میں ویرا کو جانے کیا سوجھی، وہ غفران اور ازگل کو لیے حویلی کے بیک گارڈن میں چلی آئی تھی۔ غفران کے چڑچڑانے اور ازگل کے منمنانے کو اگنور کر کے ویرا نے ان دونوں کو بارش میں کھینچ لیا تھا۔ ٹھنڈی بوندوں نے چہرے کو چھوتے ہی کپکپاہٹ طاری کر دی، مگر ویرا نے ان دونوں کو واپس نہیں جانے دیا۔ آدھا گھنٹہ بارش میں نہانے کی وجہ سے اب تو ازگل کی کلفی جمنے لگی تھی، مگر ویرا کا ابھی بھی اندر جانے کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا، نہ ہی وہ ان دونوں کو جانے دے رہی تھی۔ وہ تو بھلا ہو عین ٹائم پر ملازمہ بی بی جان کا بلاوا لیے چلی آئی کہ یہ بن موسم بارش بیمار کر دے گی، اس لیے اگر ٹانگیں نہیں تڑوانی تو جلدی اندر آ جائے۔ یہ سنتے ہی ازگل جو پہلے ہی موقع کی تلاش میں تھی سرپٹ اندر بھاگی۔ ازگل چیختی ہوئی روم میں آئی، وہ سر تا پیر بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ اچھو، ناک سکیڑتی ٹھٹرتی ہوئی بنا ادھر ادھر دیکھے سیدھا ڈریسنگ ٹیبل تک بھاگی، اپنا بھیگا دوپٹہ اتار کر سائڈ پہ رکھا۔ بس دل کر رہا تھا جلدی سے گرم پانی سے شاور لے کر کمبل میں گھس جائے، اب تو اس کے دانت بھی بجنے لگے تھے۔ میرون کلر کی بھاری شارٹ فراک کے ساتھ ٹراؤزر پہنے جو بھیگنے کی وجہ سے جسم سے چپک گیا تھا، اس کے جسم کے نشیب و فراز ظاہر کر رہے تھے۔
اریب جو چاہنے کے باوجود اس کے کمرے سے چلا جائے مگر جا نہیں پایا تھا۔ کب سے اس کے بیڈ پہ لیٹا اوزگل کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس وجود کی کشش ہی ایسی تھی جو اسے کچی ڈور سے باندھے بیٹھی رہی۔ یوں بھی ادھوری ملاقات کی تشنہ کے لیے وہ ہرگز یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اریب نے یوں خود سے انجان اپنے معصوم حسن کی بجلیاں گراتے اریب کے حواس جھنجھوڑ ڈالے تھے، جو اب اپنی کمر پہ زپ کھولنے میں مصروف تھی۔ اریب نے لب کا کونا دانتوں میں دبایا اور اس کی حرکتوں سے محفوظ ہوا۔ اف، اب اسے کیا ہو گیا؟ یہ کھل کیوں نہیں رہی؟ اوزگل جو اب بھیگے کپڑوں کی وجہ سے سخت پریشان ہو رہی تھی، مگر بھلا ہو زپ کا جو کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے بیچ میں ہی اٹک گئی تھی۔ اسی کھینچا تانی میں اچانک زپ ٹوٹ کے اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ ادھر اس کی کمر سے پردہ ہٹا، ادھر اریب کا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ اوزگل کو اپنی کمر پہ کسی کی گہری نظروں کا ارتکاز محسوس ہوا تو اس نے ڈریسنگ کے شیشے سے ہی کمرے میں نظر دوڑائی۔ اس سے پہلے اس کی چیخ سن کے سب کمرے میں چلے آتے، اریب نے سرعت سے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کیا اور دوسرا اس کے منہ پر رکھا۔ اوزگل کی آنکھیں اس جن کو پھر سے اپنے کمرے میں دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اسے لگا وہ اپنے کہے کے مطابق جا چکا ہوگا، مطلب اس نے زپ ٹوٹتی بھی دیکھی ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی اوزگل، جس کا پہلے ٹھنڈ کی وجہ سے چہرہ سفید پڑ گیا تھا مگر اب اس صورتحال میں چہرہ جیسے خون چھلکانے لگا تھا، وہ اریب کی گرفت میں مچل رہی تھی۔ اریب جو اس کے بھیگے سراپے کو دیکھ بن پیے مہکدے کے سیر کر آیا تھا، اس کے ہلنے پہ آنکھیں بھی شرارت سے مسکائی۔ آج تو لگتا ہے میری گڈ لک ہے، آیا تو پھر سے منہ دکھائی دینے تھا، مگر آج تو منہ دکھائی کے ساتھ ساتھ کمر دکھائی بھی ہو گئی۔ مگر یہ کیا میمی کل، تمہیں کلر سینس بالکل نہیں ہے بھائی، سب میچنگ ہونا چاہیے نا، حالانکہ یہ تو میرا فیوریٹ بھی کلر ہے، مگر آج کے بعد تمہاری ساری شاپنگ میں کیا کروں گا۔ اس کی حد درجے بے باک اور باتوں پر اوزگل کی تو وہ حالت تھی کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اریب نے آہستہ سے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا۔ وہ آپ گئے نہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اوزگل کو لگا وہ آج واقعی زمین میں سما جائے گی۔ بھائی شرم کیسی، اپنی بیوی کو ہی تو نہار رہا ہوں، اور وہ بھی پورے حق سے۔ اریب نے شیشے میں دیکھا جس میں نظر آتی اس کی پتلی کمر پہ اس نے اپنی انگلیاں سرکائی۔ وہ میں کپڑے چینج کر لوں؟ اوزگل کے منہ سے آج آواز بھی نکلنی محال ہو رہی تھی۔ ہاں تو بدل لو، بلکہ ایسا کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں، آج تمہارے کپڑے میں سلیکٹ کرتا ہوں، فل میچنگ کے۔ اریب نے اسے چھیڑتے ہوئے آنکھ دبائی تو اوزگل اس کی نگاہیں برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ جو ہی اوزگل کا چہرہ اریب کے دل پہ ٹچ ہوا، یوں لگا جیسے کسی نے جلتی چٹان سے ٹھنڈے چھینٹے مار دیے ہوں۔ اریب اپنی انگلیوں کو اس کی کمر پہ آہستہ سے اوپر کی جانب گھمانے لگا۔ اوزگل جو اس کے حصار میں کانپ رہی تھی، اس جسارت پہ تو ایک دم اپنے ہاتھ اس کے کالر پہ جمائے، دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی، سینے سے ٹکرا کر پاگل ہونے لگی۔ اریب نے دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پہ چپکے بال پیچھے سرکائے تو سراہی دار گردن پہ پھسلتی بوندوں کو اپنے لبوں سے چن لیا اور بہکنے لگا تھا، اس کا نشہ سر چڑھنے لگا تھا، آج وہ اپنا اختیار کھو رہا تھا۔ اریب نے اپنا ہاتھ اس کی پشت کے خم پہ رکھا تو اوزگل ایک دم جھرجھری لیتی اس کے حصار سے نکلی اور دیوار سے جا لگی۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے، کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو 1000 سوال کریں گے۔ اریب جس کی آنکھیں بن پیے ہی سرخی چھلکا رہی تھی، یوں اوزگل کا اس سے دور ہونا اسے غصہ دلا گیا تھا۔ آج تو میں اس روم سے بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ اوزگل نے ایک ہاتھ سے کندھے سے فراک کو پکڑا ہوا تھا، وہ دیوار سے جا لگی۔ اوزگل دیوار سے لگی اسے باہر جانے کو کہہ رہی تھی، مگر یہ اریب غریب جن نے پہلے کبھی کسی کی مانی جو اب مانتا۔ اریب نے اپنے قدم اوزگل کی طرف لینے شروع کیے اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اوزگل کی نظریں اس کی شرٹ کے اوپری کھلے بٹنوں پر ٹکی تھی اور اس کی نظریں اوزگل کے لرزتے ہونٹوں اور دل نشین سراپے میں محو تھی۔ یہ جادوگر اپنا سحر پھونکنے کو تیار تھا۔ اس کی آنکھوں میں آج اپنا عکس دیکھنے کو مچل اٹھا تھا، اپنی قربت کے رنگ اس کے گالوں پہ چمکتا دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ ظالم صیاد اسے اپنی قید میں جکڑنے کو بے قرار تھا۔ اپنی محبت کا جال مکڑی کے جالے کی طرح اس کے گرد بن رہا تھا، یہ جانے بنا کہ جب اس کے دل میں عشق کے شین کا نزول ہوگا تب اسے اس شین کا تریاغ دنیا کے سامنے کسی حصے میں نہیں ملے گا۔
وہ اوزگل کے گرد اپنا طلسم پھونک چکا تھا کہ آج پہلی بار اوزگل کے دل کی کلیاں چٹک رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتا تھا، اس کی محبت کے جادو کا رنگ اس کے پور پور پر بکھرنے لگا تھا۔ وہ صاف محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اسے اپنا عادی بنا چکا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اوزگل کو معلوم تھا کہ وہ آج آئے گا، تبھی کھڑکی کے پاس بڑے اعتماد سے کھڑی وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا، اس کی سانسوں کی روانی میں تغیانی آ رہی تھی۔ اس جن کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بے باک نظریں اوزگل کے نقوش کو چوم رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے اوپر جھکا۔ اوزگل کا ایک ہاتھ اریب کے پیچھے کمر کی طرف شرٹ جکڑے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ کو بے ساختہ اس نے اس کے سینے پہ رکھا۔ یہ اسے روکنے کی نازک سی کوشش تھی۔ اوزگل کے ہاتھ کے نیچے اس کی دھڑکن صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اوزگل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے الفاظ اپنے لبوں پہ چن لیے تھے۔ وہ اپنی سانسوں سے اس کی روح تک پہ حکمرانی کی مہر لگانا چاہتا تھا۔ اس کی شدتیں کسی موزوں جذبات کا بند توڑ کے بہہ رہی تھی۔ لمحے طویل ہو رہے تھے کہ کالر پہ جھٹکا لگنے سے اس نے اوزگل کو آزاد کیا۔ گہرے گہرے سانس بھرتی وہ اپنا تنفس بحال کر رہی تھی، جبکہ وہ اطمینان سے کھڑا پراسرار آنکھوں سے اوزگل کی بکھری سانسیں، اس کا لرزنا، شرم سے تپ اٹھنے والے گال دیکھ رہا تھا۔ جیسے شکاری اپنے شکار کو دیکھ کے استہزائیہ مسکراتا ہے۔ اگر جو اوزگل اس کی آنکھوں میں یہ مکروہ فریب دیکھ لیتی تو وہ اپنا دل نوچ لیتی، مگر اس کے فریب میں نہ پھنستی۔ میمی گل، ادھر دیکھو میری آنکھوں میں، اریب نے گمبھیر آواز میں سرگوشی کی کہ اس کا دل پسلیوں سے ٹکراتا باہر آنے کو تھا۔ اریب نے اس کی تھوڑی کو 2 انگلیوں سے اوپر اٹھایا۔ ایک تو پہلے ہی اس کی اتنی قربت سہنا محال تھا کہ اب اس کی نظروں میں دیکھنا دنیا جہاں سے مشکل لگا۔ اوزگل نے ذرا کی ذرا اپنی نظریں اٹھائی اور اس کی لائٹ براؤن سرخی چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا۔ کاش میمی گل اس کی لہو ٹپکاتی آنکھوں میں بھری وحشت کو بھی دیکھ پاتی، لیکن اس سے پہلے ہی اریب نے اس کی آنکھوں پہ لب رکھ دیے۔ اس کی ناک تھوڑی کو چومتا اس کا اگلا نشانہ وہ 3 مولز تھے جن پہ اریب غریب اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا، مگر اچھو! وہ مولز سے انچ بھر کے فاصلے پر تھا کہ بھلا ہوا میمی گل کی چھینک کا، جو عین موقع پہ آ کے اس جن کے سارے موڈ کو غارت کر گئی۔ اچھو! اور یہ آئی دوسری چھینک۔ جیسے اریب نے آنکھیں بند کر کے بڑی مشکل سے برداشت کیا اور گردن سیدھی کر کے اس کو گھورا۔ اچھو! اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتی اس سے پہلے میمی گل اپنی صفائی میں منمناتی، مگر پے در پے آنے والی چھینکوں نے اور اس کی سرخ ناک نے اریب کی واٹ لگا دی۔ پلیز اچھو آپ جائے، اچھو یہاں سے، اچھو! چھینکوں نے منٹوں میں میمی گل کی حالت بگاڑ دی تھی۔ اب اگر 1 سیکنڈ سے پہلے یہ تم نے اپنا میوزک بند نہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ گھرایا۔ اوزگل کی گردن پہ بنے مولز اسے اپنا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوئے، جنہیں وہ نظروں ہی نظروں میں وارن کر چکا تھا کہ کب تک مجھ سے بچو گے۔ اس نے مسلسل چھینکتی ہوئی اوزگل کو دیکھا تو اس کی کبرٹ سے ٹاول نکال لایا اور اس کے گرد لپیٹ دیا۔ جلدی سے شاور لے کر چینج کرو ورنہ زیادہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ سیکنڈز میں خود کو کمپوز کرتا اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے باتھ روم کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں خود چینج کر لوں گی، پلیز آپ جائیں، پلیز ہی یہاں سے۔ اس سے پہلے اریب کچھ بولتا دروازے پہ دستک ہوئی۔ ادھر اوزگل کی آواز اڑی۔ کون؟ اوزگل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ چھوٹی بی بی، یہ بی جان نے خاص قہوہ بھیجا ہے، اسے پینے سے سردی نہیں لگے گی آپ کو۔ اوزگل نے بیچارگی بھری نظروں سے اریب کو دیکھا، جو ماتھے پہ تیوری چڑھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی معصوم اور جھکی نگاہوں کو دیکھتے ہوئے اپنا ارادہ ملتوی کرتا نفی میں سر ہلاتے واپسی کو قدم بڑھا دیے۔ آج اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ ہر مرتبہ اس سامری کے شر سے بچ نکلتی تھی۔ اس سے پہلے وہ کھڑکی سے باہر جاتا واپس تیزی سے پلٹتے ہوئے اس کی طرف آیا۔ اوزگل جو اس کے جانے کے انتظار میں کھڑی تھی اسے واپس پلٹتا دیکھ کچھ بولتی، مگر وہ اس کا منہ ایک ہاتھ میں جکڑ کے بھرپور شدت سے اپنے لب اس کے مومی گال پہ ثبت کر چکا تھا۔ یہ سب اتنی اچانک سے ہوا کہ اسے سنبھلنے کا موقع تک نہ دیا۔ جب تک وہ سنبھلی وہ جن اس کے دل کے تار بری طرح چھیڑ کر جا چکا تھا۔ اوزگل نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو دایاں گال اس کی مونچھوں کی چبھن سے لال ہو گیا تھا۔ اس نے شرما کے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپا لیا، مگر مسلسل نوک ہوتے دروازے سے وہ اس فسو سے باہر نکلی۔ دروازہ کھولا، قہوہ میڈ سے لے کر دروازہ اچھے سے لاک کیا، جلدی سے چینج کر کے آئی، قہوہ پیا اور تیزی سے اپنے کمبل میں گھس گئی۔ مباد وہ جن پھر سے آ کر کسی عقاب کی طرح اس کی روح کے گرد نہ آ جائے اور اپنے پنجے گاڑ کر اسے مکمل بے بس نہ کر دے۔
دوسری طرف وہ لاؤنج میں بیٹھا حرام مشروب گھوٹ گھوٹ کر کے اپنے اندر انڈیل رہا تھا۔ ابھی بھی اس کا باپ حارث بیگ اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا۔ اسے آگے کی پوری پلاننگ سمجھا کر گیا تھا کہ کیسے اسے بیت السلطان کی اپنی سگے چچا کی ایک لڑکی اٹھا کر یہاں لانی اور اس کی عزت خراب کرنی ہے، اور اس کے باپ نے جان بوجھ کر یہ سب بلند آواز میں کہا تھا تاکہ اس گھر میں موجود ایک وجود یہ ساری باتیں سن لے۔ اور ہوا بھی تو ایسا تھا۔ ایک گولڈن کلر کا آنچل وہ کھڑکی کے اس پار لہراتا دیکھ چکا تھا۔ یقیناً ثنایا کی سماعتیں اس کے باپ کی ساری مکروہ پلاننگ سے اچھی طرح مستفید ہو چکی ہوگی، تبھی اب خود کو کچھ پرسکون کرنے کو وہ حرام مشروب کا سہارا لے رہا تھا۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے بھی۔ اس کے باپ نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ وہ اسے کسی بدترین جانور سے بھی بدتر بنا دے۔ اپنے غلیظ مقاصد کی تکمیل کی خاطر اس کی شخصیت پوری طرح مسخ کر دی تھی۔ زندگی بری لگنے لگی تھی، عجیب دور رہا تھا۔ دل چاہتا کہ ویسا بن جائے جیسا اس کی محبت اس کے جینے کی وجہ چاہتی ہے، لیکن جسے اپنی پوری شدت سے حاصل کرنا چاہتا تھا وہ ابھی تک اس کی شخصیت کے تاریک پہلوؤں سے پوری طرح بدظن تھی۔ اگر وہ ذرا سا اس کا ہاتھ تھامتی تو اسے اندھیروں سے اجالوں کے راستوں پہ ڈال سکتی تھی۔ سکندر کا سر اب گھومتا درد سے پھٹنے کو تھا، تبھی صوفے کی پشت سے اپنا سر ٹکا لیا کہ تبھی لاؤنج میں ایک بھونچال سا آیا۔ سکندر نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے سامنے دیکھا۔ وہ روتی سسکتی بڑے جارحانہ انداز میں لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ٹیبل پر پوری بڑی بوتل، گلاس، برف کی بالٹی سمیت ٹرے ہاتھ مار کر ماربل کی فرش پر پھینک کر چکنا چور کر دیا تھا۔ اس کی اس بچکانہ احتجاج پر سکندر کے ماتھے پر بل مگر لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا بہت پہلے ہی کہ آپ ایک درندے ہیں جس کے منہ کو خون لگ گیا ہے تو وہ کبھی نہیں سدھرتا۔ جب آپ نے مجھے پامال کیا تھا، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا تھا میرے ساتھ، مجھے تب ہی اندازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ توڑ کر الفاظ ادا کرتی، سسک کر روتی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی، اس وقت میں شدید نشے میں ہوں ہنی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ مجھ سے مت الجھو۔ وہ سامنے کبٹ میں سے مجھے ایک بوتل پکڑا کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ سکندر نے نہایت سنجیدگی سے اسے کہا تو ثنایا کے تن بدن میں جیسے بھاپڑے سے جلنے لگے۔ وہ لپک کر اس تک گئی تھی اور ذرا جھک کر اس کا گریبان اپنی مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ آپ اس قدر گھٹیا ہوں گے، میں نے سوچا نہیں تھا کہ اپنی ہی چچا زاد بہن کی عزت خراب کرنے کے ارادے باندھ کر بیٹھے ہیں۔ یہ سب کرنے سے پہلے آپ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیں گے، سمجھے آپ؟ وہ ہچکیوں سے روتی حلق کے بل چلائی، جبکہ اس کی ہمت و جرت کے اس شاندار مظاہرے پر سامنے والا اشش کر اٹھا۔ سکندر نے بہت اچانک اسے کھینچ کر صوفے پہ دھکیلا اور خود سیدھا ہو کر اس کے بازو سے دبوچ کر پوری طرح اس پر قابو پایا۔ سکندر نے جھک کر اس کی سانسوں پہ پہرا بٹھایا تو ثنایا کو لگا اس کا دل نکل جائے گا۔ اس نے احتجاجاً اپنی پوری طاقت سے اپنے ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی، مگر اس قدر نشے میں ہونے کے باوجود وہ اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔ وہ اس کے شکنجے میں محض پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ وہ اپنی من مرضی کر کے اپنی ہی مرضی سے پیچھے ہٹا تو تب تک ثنایا کی سانس بری طرح پھول چکی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتی بگڑا تنفس درست کرنے لگی۔ سکندر نے اس کا چہرہ تھام کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ جب مقابلہ کرنے کا حوصلہ موجود نہ ہو تو الجھنے کی ہمت نہیں باندھنی چاہیے ہنی۔ ثنایا نے اسے سہم کر دیکھا۔ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، اس کی جنگلی سی گرفت سے۔ آزادی پا کر اس کے حصار میں اس نے بلکتے ہوئے کہتے بے دردی سے اپنے نازک لب رگڑ ڈالے جن پر ابھی تک اسے اس کی لمس کی حدت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بات پر وہ استہزائیہ مسکرایا۔ مجھ سے نفرت ہے تو میرے ان کالے اعمال پر اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے میری جان کو؟ وہ بہکے سے لہجے میں اس کی کنپٹی پر سلگتے لب رکھ کر بولا۔ وہ قریب آیا تو ثنایا کو پتہ چلا کہ وہ محض ایپل جوس پی رہا ہوگا، لیکن اس انداز میں کہ ثنایا کو لگے کہ وہ کچھ اور پی رہا ہے۔ آپ شراب نہیں پی رہے تھے نا؟ صرف مجھے تڑپانے کو یہ ڈھونگ رچاتے ہیں۔ آخر کتنی تکلیف دیں گے مجھے؟ کتنا رلائیں گے؟ کیا ملتا ہے آپ کو مجھے اتنی تکلیف دے کر؟
वो कहती उसके सीने से सर टिका कर फूट फूट कर रोती। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, मगर तुम्हें अपने करीब करना चाहता हूँ। इसीलिए ये घटिया तरीके आजमाता हूँ ताकि तुम तड़पो, मुझे बुरा भला कहो, मगर मेरे करीब तो आओ। तुम्हारी इस तड़प से मुझे अंदाज़ा होता है कि तुम मेरे बारे में कितनी हसास हो, तो मुझे रूह तक सुकून हासिल होता है। ये सब करके तुम्हें अपने करीब आने पर मजबूर करता हूँ। मेरे बुरे अमाल पर तुम्हारा ये रोना, तड़पना, सिसकना इस बात की गवाही देती है कि तुम मुझसे किस कदर मोहब्बत करती हो। इसीलिए मुझे ये सब करता देख नहीं सकती। मोहब्बत करती हो, एतबार नहीं। मुझे तुम्हारा एतबार चाहिए। तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी से पूरी तरह हासिल करना चाहता हूँ। एक मर्तबा मुझ पर एतबार करके खुद को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के किरदार का शौहर सौंप दूंगा। सिकंदर ने उसको बेतहाशा चूमते धीमी सरगोशियों में अपने दिल की राज बताए, उसे अपनी ना तमाम ख्वाहिशात से आगाह किया। नहीं, सनाया के मुंह से निकलने वाले इस एक लफ्ज़ सेकंड्स में सिकंदर की खुमारी भग से उड़ाई। उसने उसकी गर्दन से मुंह निकाल कर संजीदगी से उसे देखा। मुझे डर है कि अगर ये एतबार टूट गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाते अपनी मजबूरी बताने लगी। सिकंदर ने एक सर्द सी सांस अपने अंदर खींची और उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। जाओ यहाँ से। आप एक मर्तबा ये क्यों नहीं बोल देते कि नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा एतबार। सनाया ने फिर से उसकी कमीज़ जकड़कर उसे झंझोड़ा तो वो तलखिया मुस्कुराया। आंखों और लहजे पर तो एतबार नहीं, ज़बान पर कर लोगी। जाओ बेबी, जाकर सो जाओ और मुझे वो करने दो जो मुझे ठीक लगता है। सिकंदर ने कहते एक मर्तबा फिर खुद पर बेहिस्सी का खौल चढ़ाया। सनाया ने बुरी तरह अपने लब कुचले और आंसू बहाते हुए तेज़ी से वहाँ से अपने कमरे में चली गई। उस बेहिस से सर फोड़ने से बेहतर था वो किसी पत्थर से सर फोड़ लेती। दूसरी तरफ वो काफ़ी देर से ग्लास विंडो के पार खड़ा उस नाजुक सी मनमोहिनी सूरत को देखे जा रहा था। आखिर आज उसे देखने की ख्वाहिश पूरी हो ही गई थी। सादा से जो येलो सादा से सूट में डॉक्टरी कोट पहने, येलो दुपट्टा सर पर जमाए हुए थी, चेहरे पर मास्क पहना था, मगर मास्क में भी उसका नौखेज़ हुस्न और दो आतिशा कातिल नीली निगाहें सामने वाले को मिसमराइज करने का हुनर रखती थी। जैसे कि इस वक्त साइम रज़ा खानज़ादा उस पर से निगाहें हटा नहीं पा रहा था। दुपट्टे में से ही डार्क ब्राउन लटे उसकी गर्दन और चेहरे का इहाता किए हुए थी, जो मज़ीद उसके हुस्न को निखार बख्श रहे थे। वो एक बूढ़ी खातून का चेकअप करती उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें कर रही थी, बल्कि एक दूसरी खातून के जले कटे सुनाने पर भी निहायत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही थी। वो इन्हमाक से झुकी एक उम्र रसीदा खातून पेशेंट का तफसीली चेकअप कर रही थी जब बहुत गैर मामूली सा एहसास हुआ। ये जनरल वार्ड था, जहाँ काफ़ी उम्र रसीदा ख्वातीन अपने अपने बेड पर लेटी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो यहाँ अपने वक्त के मुताबिक राउंड लगाने आई थी, लेकिन काफ़ी देर से वीरा को महसूस हो रहा था कि उसे कोई कहीं से तो देख रहा है। यूँ तो सब ख्वातीन उसी की जानिब मुतवज्जा थी, मगर उसकी छठी हिस्स कह रही थी कि उस पर जो निगाहें टिकी है वो उनमें से किसी की नहीं है। सुनो, तुमने हॉस्पिटल के अपने नए सर्जन डॉक्टर को देखा? आज ही तो ट्रांसफ़र होकर आए हैं। किस कदर हैंडसम है यार। सारी जूनियर डॉक्टर्स अब उन्हीं के अंडर काम करने वाली हैं। हाय, मैं तो कहती हूँ कुछ सिस्टर्स को भी मुस्तकिल तौर पर वो अपने आस पास ही रख लें। खी। वार्ड के काउंटर पर खड़ी कुछ नर्सेस सरगोशियों में अपनी ही हाँकने में मसरूफ़ थीं। वो सुबह से ये चहमगोइयाँ सुन कर वीरा के कान पक गए थे, मगर अभी तक वो शाहकार नया डॉक्टर ना दिखाई दिया, जिसके बारे में ये दबी दबी सरगोशियाँ सुन कर वो अब इरिटेशन का शिकार हो रही थी। सुनो सुनो, सर्जन डॉक्टर साइम रज़ा खानज़ादा इसी तरफ आ रहे हैं। एक नर्स ने भागकर आकर बताया तो बाकी सब भी वहां मौजूद अलर्ट हो गई, मगर वीरा इस नाम पर बुरी तरह चौंकी थी। नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा था, मगर लाख याद करने के बावजूद उसे याद ना आया कि ये नाम उसने कहाँ सुना होगा। मगर फिर दिमाग में एक झमाका सा हुआ। सुनो, करीब खड़ी सिस्टर को बेइख्तियार मुखातिब किया। यस डॉक्टर। नर्स उसकी जानिब मुतवज्जा हुई। ये जो बड़े डॉक्टर इधर आए हैं, इनका ट्रांसफ़र पेशावर से इधर हुआ है क्या? वीरा ने घुटे घुटे लहजे में पूछते से दिल से दुआ की कि उसके खदशात गलत साबित हो जाए, मगर जी डॉक्टर, उधर से ही। लेकिन आपको कैसे पता? नर्स ने पूछते मानी खैजी से दांत निकाले, जैसे कहना चाहती हो आप भी इंटरेस्टेड है क्या? मगर वीरा ने उसे बुरी तरह घूरते सर झटका और अपने काम की जानिब मुतवज्जा हो गई। जाने क्यों दिल बोझल सा हो गया था। तभी वहाँ अफरा तफरी सी हुई।
بھاری قدموں کی دھمک اندر آتی سنائی دی۔ ویرا نے پہلو بدلا۔ وہاں کھڑی نرسز اور ایک دوسری ڈاکٹر نے سائم رضا خان زادہ کا پرتپاک استقبال کیا۔ ویلکم ٹو آور ہاسپٹل سر۔ ہر طرف سے ویرا کو یہی صدا سنائی دی، مگر وہ جو خاتون کی جانب متوجہ تھی، ایک گہرا سانس بھر کر خود کو کمپوز کیا، کیونکہ قدموں کی چاپ اب اس کی قریب آ رہی تھی۔ وہ دھیمے سے پیچھے مڑی۔ السلام علیکم سر۔ ویلکم، ویرا نے دھیمے سے کہا، مگر سامنے والے نے خاموشی سے مترنم آواز مسکرا کر سنی اور کافی دیر جواب نہیں دیا۔ ویرا نے پہلو بدلا۔ وعلیکم السلام۔ سائم نے بھی بہت جلدی خود کو کمپوز کیا۔ اس نے وارڈ میں موجود پیشنٹس کے متعلق کچھ ضروری باتیں اس سے پوچھی اور وہاں سے نکل گیا، مگر کچھ ہی دیر بعد وارڈ بوائے نے انہیں آ کر اطلاع دی کہ آج ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد سر نے سارے اسٹاف کو کانفرنس روم میں بلا کر میٹنگ کے لیے کہا ہے۔ ویرا جو آج جلدی جانے کا سوچ رہی تھی کہ بی جان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے اسے ہی بی جان کی جگہ داجی کے ساتھ ایک ضروری تقریب میں شامل ہونا تھا، یہ سن کر اس کا موڈ بری طرح سے خراب ہو گیا، مگر اس نے فون کر کے داجی سے ہاسپٹل فون کروا دیا۔ اب مراد خان زادہ کی اتنی پہنچ تو تھی ہی کہ ان کی ایک فون کال پر ویرا کو جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ کوریڈور سے گزر کر ہاسپٹل کی پارکنگ ایریا میں آئی تھی، مگر اپنی گاڑی تک پہنچتے اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکی کہ وہاں وہ شخص پوری آب و تاب اور شان و شوکت لیے اس کی گاڑی سے ٹیک لگائے پہلے سے ہی وہاں موجود تھا۔ السلام علیکم۔ اب کی بار سلام میں پہل ڈاکٹر سائم نے کی تھی۔ وعلیکم السلام، ویرا نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ آپ نے مجھے پہچانا؟ سائم نے مسکرا کر پوچھا، مگر ویرا کو اس کی نگاہوں میں شرارت ناچتی دکھائی دی۔ وہ جو اندر ایسے بیہیو کر رہا تھا جیسے یہاں آ کر اس نے ہاسپٹل والوں پر احسان کیا ہے، اب بڑی فرصت میں ویرا کو نہارنے میں مصروف تھا۔ جی ہاں، آپ سینئر سرجن ڈاکٹر سائم رضا خان زادہ ہے، ویرا نے سنجیدگی سے کہا، دوسرے کسی حوالے سے صاف مکر گئی۔ سائم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ اور کوئی حوالہ، کوئی تعارف نہیں جانتی ہیں ڈاکٹر ویرا؟ سلیمان خان زادہ؟ سائم نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ جانے اسے کیا باور کروانا چاہتا تھا، مگر ویرا کو عجیب بے چینی سی ہوئی۔ نہیں، مجھے تو اور کوئی حوالہ یا تعارف نہیں معلوم آپ کا۔ ویرا صاف مکر گئی اور دامن بچا کر گاڑی کی جانب بڑھی، جب وہ بہت اچانک پھر سے اس کے روبرو آیا۔ آپ کے خاندانی رسم و روایات کے مطابق آپ کسی کی منگ ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ویرا خان زادہ، کیا آپ مجھے اپنے فیانسی کا نام بتا سکتی ہیں؟ اب کی بار سائم رضا خان زادہ نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو پہلی مرتبہ ویرا بری طرح کنفیوز ہوئی تھی۔ اسے کوئی جواب نہ سوجھا تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سامنے والا ذہین تھا جس نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر لاجواب کر دیا تھا۔ واقعی اب وہ کہتی بھی تو کیا کہتی؟ سائم نے اس کی جھکی نگاہوں اور سفید روئی سے ہاتھوں کی بے چین حرکت کو دیکھا، ساتھ ہی اس کے ماتھے پر چاندی کی طرح دمکتے شبنم کے ننھے ننھے قطروں کو دلچسپی سے ملاحظہ کیا۔ غالباً آپ شرما رہی ہیں مسز سائم رضا خان زادہ۔ ٹو بی؟ سائم نے دانتوں تلے لب دبا کر معنی خیزی سے کہا تو ویرا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہی ہوا۔ پہلے والی ویرا ہوتی تو سامنے والے کو ٹکرا کر ٹکڑا توڑ جواب دے دیتی، مگر اب جانے کیوں عجیب سی گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ مجھے چلنا چاہیے، وہ کہتی گاڑی کی جانب بڑھی۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ دوں، اسی بہانے داجی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، سائم اطمینان سے کہتے اس کے ساتھ گاڑی کی جانب بڑھا تو وہ ٹھٹک کر رکی۔ آپ یہاں کے رسم و روایات سے باخبر ہے تو یقیناً اتنا بھی جانتے ہوں گے کہ یہاں یوں کسی دائمی رشتے میں بندھنے سے پہلے کسی جوڑے کا اکیلے گھومنا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ویسے بھی مجھے گھر سے اجازت نہیں ہے کہ میں مٹھن خان بابا کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی ہاسپٹل سے کہیں جاؤں۔ اللہ حافظ، ویرا نے سنجیدگی سے مگر نرمی سے کہا اور تیزی سے گاڑی میں جا بیٹھی۔ جانے کی اس شخص کے خوبرو سفید و سرخ چہرے سے مسکراہٹ الگ ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی دھول اڑاتی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی اور وہ اطمینان سے اندر کی جانب چل پڑا۔ ویرا اپنی ہر الجھن کو جھٹک کر حویلی پہنچی اور بی جان کا چیک اپ کیا، رات تک ان کی دیکھ بھال کی، تب داجی کے حکم پر وہ بشارت میں بنی اپنی دوسری حویلی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اسے بی جان کی تمام ذمہ داری نبھانی تھی۔ سائمہ اور نایاب کو تو شروع دن سے ہی بی جان نے اس کام کے لیے نااہل قرار دے دیا تھا۔ اب بھی وہ پیروں تک کی فیروزی فراک جس پر گولڈن گوٹا کناری کا کام تھا پہنے ہوئے تھی، بالوں کو کھلا چھوڑے جب وہ باہر نکلی تو نایاب نے بے اختیار اس کی نظر اتاری، مگر نایاب کہاں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی پر ایک ایسی بلا عشق کا سایہ ہے جو نظر اتارنے سے بھی نہیں اترنے والا۔
آج برسوں بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو ہر چیز نئی نئی سی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ غفران کے کچھ دوست بھی ساتھ تھے۔ وہ ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑیوں میں بیٹھے جو حویلی سے انہیں لینے کے لیے بھجوائی گئی تھی۔ دعا اس دن اس کے آفس سے نکلی تو پھر واپس اس کی منحوس شکل اسے دکھائی نہیں دی، اور یہ اس کے لیے اچھا ہی تھا کہ وہ دوبارہ انیل سلیمان خانزادہ کے راستے میں نہیں آئی تھی۔ اگر آئی ہوتی تو وہ جو اسے آسانی سے نظر انداز کر گیا تھا تب شاید ایسا نہ کر پاتا۔ حویلی جاتے ہوئے تمام راستے وہ صرف ایک وجود کے بارے میں سوچتا رہا تھا، یہ عرصہ تو بزنس کو ادھر سے وائنڈ اپ کر کے پاکستان میں شفٹ کرنے کی دن رات کی محنت میں کیسے گزرا، یا پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے وجود کو سنبھالنے میں کتنا وقت لگا، پتہ ہی نہیں چل پایا۔ اب جب کہ امریکہ کی ہر تلخ یاد اپنے بہت پیچھے چھوڑ کر وہ پاکستان آیا تھا تو ادھر قدم رکھتے ہی بس ایک چہرہ ہی آنکھوں کے پردوں پر جھلملا رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد وہ لوگ بیت السلطان میں موجود تھے۔ شام کی فلائٹ تھی اور بیت السلطان پہنچتے پہنچتے انہیں رات ہو گئی تھی۔ بی جان نے کافی دیر اسے سینے سے لگا کر رکھا۔ سائمہ، نایاب، سلیمان سلطان، سب نے اسے سینے سے لگا کر وارم ویلکم کہا تھا۔ غفران اور اوزگل بھی مل چکی تھی۔ غفران تو براک ایملی سوزین کو اپنے سامنے دیکھ کر ہواؤں میں اڑنے لگی تھی، اسی لیے انہی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلی گئی تھی۔ ہر کوئی سامنے تھا، سب لاؤنج میں بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف تھے، مگر انیل کی نگاہیں ایک چہرے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی۔ ہر بار ناکام واپس لوٹ آ رہی تھی اس کی نگاہیں، لیکن وہ نظر نہیں آئے۔ آخر وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھ کر ادھر سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جا کر فریش ہوا۔ سب حویلی میں موجود تھے، ایک وہی نہیں تھی جس کو اس حویلی میں داخل ہوتے ساتھ ہی دیکھنے کی خواہش جاگی تھی۔ اس نے گھوم پھر کر تمام بیت السلطان کھوج مارا تھا، مگر انیل کو وہ روٹھی بیسٹی کہیں نظر نہ آئی۔ بی جان، بڑی ماں، اس نے ہال میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں پکارنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے انیل، کیوں چلا رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کچن سے نکلتی سائمہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ بڑی ماں، ویرا کدھر ہے؟ اس نے اپنا لہجہ حتمی الامکان نارمل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ تو دوسری حویلی میں داجی کے ساتھ گئی ہے، غریب مزاروں کی بچیوں کی اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں تمہارے داجی۔ آج بی جان کی طبیعت خراب ہے تو ان کی جگہ وہ داجی کے ساتھ گئی ہے، بہت ذمہ دار ہو گئی ہے، بی جان کی تمام ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہے۔ سائمہ بیگم اس کی تعریفوں میں رطب اللسان تھی، مگر سامنے والا اس وقت صرف اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتا تھا۔ تبھی الٹے قدم واپس مڑا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے گاڑی تیزی سے بیت السلطان سے نکالی اور اب گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں بشارت میں بنی دوسری حویلی کے ڈرائیو وے پر گاڑی کو بریک لگا چکا تھا۔ گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ سب سے پہلا سامنا داجی سے ہی ہوا۔ وہ اپنے ہونہار بزنس مین پوتے کو مہمانوں سے ملانے لگے، مگر وہ جلد ہی اکتا گیا۔ داجی، مجھے ویرا سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کدھر ہے؟ وہ پچھلے لان میں خواتین کی طرف ہے، داجی نے صبر کے گھونٹ بھر کر کہا کہ ابھی تو وہ آیا تھا۔ وہ سب کے سامنے اس کی عزت افزائی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن یوں بھری محفل میں خواتین کی جانب جانا اچھی خاصی سب کی محسوس ہوتی۔ جانے ان کی بےہودہ پوتے کیا کھا کر پیدا ہوئے تھے، کیونکہ وہ اب اطمینان سے پیچھے لان کی جانب جا رہا تھا۔ انیل پچھلے لان میں آیا جہاں دیہاتی خواتین نے عجیب رونق لگائی ہوئی تھی، رنگ و بو کا سیلاب سا امڑ آیا تھا۔ دو تین سو چیئرز پر خواتین براجمان تھیں۔ اس سب کے بیچوں بیچ اسٹیج سے آگے خواتین ایک بڑا گول دائرہ بنا کر ڈھول تھاپ پر مقاصی رقص کر رہی تھیں، مگر ان سب میں اس کی نگاہیں بے قراری سے جینس شرٹ اور باب کٹ بالوں والی ایک لڑکی کی متلاشی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب حویلی کی ایک ملازمہ اسے پہچان کر وہیں رک گئی۔ چھوٹے سرکار، کسے ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ ویرا، مجھے ویرا سے ملنا ہے، وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی، انیل نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا تو سامنے والی جانے کیوں مگر مسکرا دی۔ آئیے میرے ساتھ، اس نے کہا تو انیل اس کے پیچھے چل پڑا، مگر یہ کیا؟ وہ تو ان خواتین کی جانب بڑھ رہی تھی جو مقاصی رقص کر رہی تھیں۔ وہ ان کے قریب پہنچے تو ملازمہ نے گول دائرے کے بیچوں بیچ اشارہ کیا، جہاں اسے ایک لڑکی کی پشت نظر آئی جو ہلکا ہلکا ہل کر بس تالیاں بجانے پر اکتفا کر رہی تھی۔ گولڈن گھنے کرلی بال کوہنیوں تک جھول رہے تھے۔ وہ رہی چھوٹی بی بی، وہ تو بول کر کہیں غائب ہو گئی، مگر انیل نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا تھا جب وہ لڑکی گھوم کر اس کی جانب مڑی۔
پیروں تک کے فیروزی گولڈن گوٹا کناری والی فراک میں وہ اس کی ویرا تو نہیں، کوئی آسمان سے اتری اپسرا ہی تھی۔ وہ سانس روکے دھیمے قدم بڑھاتا آگے بڑھا۔ ایک ملی مینو اپسرا، جادو ہے یا کوئی خدا کی مایا ہے، تاروں کی محفل میں ہائے چاند آیا ہے۔ انیل گول دائرے کے قریب پہنچا تو خواتین چونک کر رک گئی۔ اس اپسرا نے بھی اپنی نیلی نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو جیسے آنکھیں پھترا سی گئی۔ وہ گول دائرے میں داخل ہو کر اس کے سامنے آیا۔ ہائے! انیل کے منہ سے بس یہی لفظ نکل پایا۔ السلام علیکم۔ اس شخص کو اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کر ویرا نے سیکنڈز میں خود کو پھر سے اپنے خول میں سمیٹا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ ویرا نے بے تاثر لہجے میں پھر سے پوچھا، مگر وہ پرجوش سا اسے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھا جسے ویرا نے تیزی سے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس آنے سے روک دیا۔ بیہیو انیل، یہ تمہارا امریکہ نہیں ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ بہت بدل گئی ہو، انیل نے پھر سے اسے بے خودی کے عالم میں سر تا پیر دیکھتے ہوئے کہا۔ کب آئے؟ ویرا نے اب سب کی توجہ اپنی جانب مرکوز پاتے اس گول دائرے سے نکل کر ایک طرف جاتے ہوئے سادگی سے پوچھا۔ آج ہی، ابھی کچھ دیر پہلے۔ وہ اس کے پیچھے چلتے اب بغور اس کی پشت پر بکھری اس سنہری آبشار کو دیکھے گیا۔ ویرا کچھ پوچھنے کے لیے اچانک مڑی اور اسے ایسے اپنے بالوں کو دیکھتے پا کر لاشعوری طور پر ہی اپنا دوپٹہ درست کرتی اپنے سر پر جما لیا۔ اف، یہ دوپٹہ اور تم، کہیں مجھے ہارٹ اٹیک نہ آ جائے، انیل نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اس کا یہ انوکھا اور اچھوتا روپ اس قدر اسے حیران پریشان کر رہا تھا کہ وہ اب تک اس کے دھچکے سے سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف ویرا، جس کے دل میں عجیب پکڑ دھکڑ سی چل رہی تھی، اس غیر متوقع اور عجیب صورتحال پر اس کی تمام ہستی اندر تک ہلا چکی تھی۔ اس کا سامنا کیے بغیر یہ سب ہینڈل کرنا ویرا کے لیے کس قدر آسان تھا، مگر اب اسے اپنی زندگی عذاب بنتی نظر آ رہی تھی۔ لیکن نہیں، اسے مضبوط بننا تھا، بلکہ سامنے والے کی طرح چٹانوں سا بے حس۔ ویرا سر جھٹک کر ایک بزرگ خاتون کے بلانے پر ان کے ساتھ اسٹیج پر چلی گئی۔ وہ ادھر ہی کھڑا اس کی بدلی ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل کو بغور دیکھے گیا۔ جو بھی تھا اس قدر دلکش اور دل فریب نظارہ تھا کہ وہ نگاہیں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ نکاح کے پاکیزہ بندھن باندھ دیے گئے تھے، تمام غیر ضروری اسراف والی رسموں کو سمیٹتے صرف آج نکاح کے بعد شاندار دعوت کا اہتمام اور پھر رخصتی ہونا طے پائی تھی۔ بچیوں کو تمام ضروری سامان بھی مراد خان زادہ کی جانب سے دیا گیا تھا۔ ویرا نے بھی جان کی جانب سے بھیجے گئے تحفے دلہنوں کو دیے اور اسٹیج سے نیچے چلی آئی۔ ڈاکٹر نیخانی کو ہر طرف سے خاص پروٹوکول حاصل ہو رہا تھا، جسے دیکھ انیل کافی خوش ہوا تھا۔ تقریب اختتام پذیر ہوئی تو مراد خان زادہ اس جانب چلے آئے۔ داجی، آپ جب چاہیں مرضی آ جانا، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ آپ مٹھن خان بابا کو بولتے مجھے گھر چھوڑ آئے۔ ویرا نے اپنے اندر اٹھتے وحشت سے بھرے ابال سے تنگ آتے ہی داجی سے کہا کہ اب مسلسل خود پر مرکوز اس کی نگاہیں اسے عجیب اذیت سے دوچار کر رہی تھی۔ داجی، مٹھن خان بابا، کیوں؟ میں حویلی واپس جا رہا ہوں تو ویرا میرے ساتھ چلی جائے گی۔ کیوں ویرا؟ انیل نے آسان حل پیش کیا۔ ویرا جبڑے بھیج کر رہ گئی۔ ہاں، تم لوگ چلے جاؤ، اپنے ساتھ گارڈز کو لے جانا۔ یہ علاقہ اس جنگلی درندے حارث بیگ کا ہے تو احتیاط اچھی ہے۔ مٹھن سے مجھے بھی ابھی کام ہے، مراد خان زادہ نے کہا اور مٹھن کو ایک خاص اشارہ کیا۔ مٹھن خان بابا نے اپنے خاص آدمی ان کے ساتھ بھیجے۔ ویرا خاموشی سے اپنے کندھوں پر شال اوڑھے اپنا کلچ ہاتھ میں پکڑے گاڑیوں تک آئی، مگر اپنے پیچھے چلتے شخص کے گارڈز کو ایک نئے حکم صادر کرنے پر وہ کلس کر رہ گئی۔ سنو، تم لوگ الگ گاڑی میں آؤ، اپنی گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا، انیل نے کہتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ تمہیں ان اونچے نیچے راستوں پر ابھی ڈائریکٹ لیفٹ سے رائٹ سائڈ کی ڈرائیونگ میں شاید بہت مشکل پیش آئے، ویرا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ گہرا مسکرایا۔ ہاں تو اچھا ہے نا، اس روٹھنے منانے کے چکر سے آزاد دونوں دوست ایک ساتھ اوپر پہنچ جائیں گے، سارا جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ انیل کا لہجہ بے حد معنی خیز تھا۔ ویرا تل ملا کر رہ گئی۔ میں دوسری گاڑی میں جا رہی ہوں، تمہیں مرنے کا اتنا شوق ہے تو مرو، ضرور پورا کر لو اپنا شوق، وہ کہتے ہوئے دوسری جانب جانے لگی۔ تب اتنی ہی سرعت سے انیل نے اس کی شال کا ایک کونا تھاما تھا۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ایئرپورٹ سے حویلی خود ہی ڈرائیونگ کر کے آیا تھا اور اب ادھر بھی خود ہی ڈرائیونگ کر کے آیا ہوں، ہلکے میں مت لو مجھے، اب کی بار انیل نے سنجیدگی سے کہا تو ویرا نے پاؤں پٹکتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ یہ سب اعصاب شکن تھا۔ وہ جلد از جلد بس اپنے کمرے میں پہنچ کر کھل کر سانس لینا چاہتی تھی کہ اس آدمی کی موجودگی میں اسے فضا میں آکسیجن کی سخت کمی محسوس ہو رہی تھی۔
انل نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی روڈ پر ڈال دی۔ رات کی تاریکی میں جھینگروں کی کان پھاڑ آواز گھنی جھاڑیوں، درختوں اور پودوں میں گونج رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ پہاڑوں پر دور، بہت دور، کسی کسی گھر میں ایک بلب کی لائٹ جلتی دکھائی دیتی۔ ٹھنڈی ٹھار یکبستہ ہوائیں درختوں میں سرسراہٹ پیدا کر رہی تھی۔ گاڑی میں اعصاب شکن خاموشی تھی۔ ویرا جان بوجھ کر باہر کے مناظر میں کھوئی تھی کہ ایک دم گاڑی نے ہچکولا کھایا۔ آہ! ویرا کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ویرا نے دانت پیس کر کہا۔ انکار نہیں کروں گا، ہو گیا ہوں پاگل، دماغ الٹ گیا ہے میرا، انل نے اطمینان سے کہا۔ کیوں؟ کس تکلیف سے؟ ویرا گھبرائی۔ وہ دراصل تمہاری اتنی خوبصورتی ہضم نہیں ہو پا رہی مجھے، میرا ہاضمہ خراب ہو رہا ہے، میں چیک کرانا چاہتا ہوں۔ یہ تم ہی ہو یا کوئی رانگ نمبر لگ گیا ہے؟ انل نے سکون سے کہا تو ویرا جھنجھنا اٹھی، اور اس دوران اسے یہ بھی محسوس نہ ہوا کہ وہ گاڑی کی اسپیڈ کافی سلو کر چکا ہے۔ کیا بکواس ہے، مجھے بی جان کا چیک اپ کرنا ہے، وہ سو نہ جائے کہیں، تو اپنی یہ فضول حرکتیں بند کرو اور مجھے جلد از جلد حویلی پہنچا دو، ویرا نے بے تاثر سرد لہجے میں کہتے باہر دیکھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سڑک کی ایک سائیڈ پر رکی۔ ویرا کو پھر اس کی جانب مڑنا پڑا۔ تمہارا دماغ سچ مچ خراب ہے؟ آہ! اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب انل نے اس کے ہاتھ سے اس کا کلچ چھینا۔ یہ کیا بےہودگی ہے انل؟ ویرا چلائی، مگر اتنے وقت کے بعد ان لبوں سے اپنا نام سن کر اسے کافی اچھا لگا۔ انل نے اس کے کلچ سے اس کا فون نکالا اور اپنے نمبر پر بیل دی۔ اتنے میں گارڈز کی گاڑی سے ایک گارڈ اتر کر ان کی گاڑی تک آیا۔ چھوٹے خان صاحب، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشان تھا۔ نو، اب کیا ایک ایک سٹیپ تم سے پوچھ کر لوں گا؟ ڈونٹ ڈسٹرب می یار، جاؤ اپنا کام کرو۔ انل بدمزہ ہوا گارڈ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ وہ اپنی بدتمیزیوں سے ویرا کو پوری طرح زج کر چکا تھا۔ اب پھر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سنو، جو بھی پیچھے گزر گیا اس کے لیے میں سوری ہوں، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ سب کچھ بھول جاؤ، مجھے معاف کر دو، مجھے میری دوست واپس چاہیے، مجھے معاف کر دو۔ کرو گی نا ویرا؟ انل نے اس کی جانب دیکھا جو اس سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، کر دیا معاف، ویرا نے سادگی سے کہا۔ گڈ، اور اب نمبر بلاک کرنے کی ہمت مت کرنا۔ انل نے پہلے کی طرح اس پر رعب جھاڑا۔ گو ٹو ہیل، ویرا نے اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل اور کلچ چھینا۔ مائی پلیجر، اس کی مسکراہٹ چڑھانے والی تھی۔ ویرا نے سر جھٹکا، مگر انل اتنی دیر تک خاموش بیٹھ نہیں پایا۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، انل نے اس کی جانب دیکھے بغیر پھر پوچھا۔ کیا؟ ویرا اب اس کی جانب کم ہی دھیان دے رہی تھی۔ یہی کہ اتنی خوبصورت یہ تم ہی ہو، یا تمہارے روپ میں کوئی چڑیل خوبصورت بن کر بیٹھی ہے؟ انل نے اطمینان سے کہا۔ شٹ اپ، وہ پھر بھڑک گئی۔ انل کے لبوں پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ اس نے لب کا کونا دانتوں تلے دبایا، اسے چڑھا کر تنگ کر کے کتنا مزہ آ رہا تھا کہ مہینوں کی کوف سیکنڈز میں اڑن چھو ہو گئی تھی۔ گاڑی حویلی میں داخل ہو کر ڈرائیو وے پر رکی تو ویرا جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ انل کی گاڑی سے باہر نکلنے سے پہلے وہ زنان خانے میں جا کر کہیں غائب ہو گئی۔ انل اب اطمینان سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ دوسری طرف آزاد کچن میں داخل ہوا تو موبائل میں سے دیکھ کر جانے کیا بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ برفی کچن کے باہر اطمینان سے بیٹھا مالکن کا پہرا دے رہا تھا۔ اس کے آنے پر اپنی دم ہلانے لگا۔ وہ پوری طرح مضبوط، توانا اور بڑا ہو چکا تھا، اور غیر متعلقہ بندے کو سوہن کے قریب آنے پر منٹوں میں چیر پھاڑ کر رکھ دینے کی استطاعت رکھتا تھا۔ وہ بے تحاشا سمجھدار تھا۔ روز صبح فجر کے وقت سوہن کے اوپر سے کمفرٹر گھسیٹ کر اسے اذان سے پہلے نماز کے لیے اٹھا بھی دیتا تھا۔ اذان سوہن کو جھوٹ موٹ کا بھی ڈانٹ دیتا تو برفی اس کا حشر بگاڑ دیتا تھا۔ اذان نے کچن میں اسے پھر سے کسی ڈش میں کھپتے ہوئے دیکھ لبوں کا کونا دانتوں تلے دبا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ وہ پیچھے مڑی اور پھر سے چولہے پر رکھی نان اسٹک پتیلی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ میں آن لائن کلاسز لے رہی ہوں آج چکن پلاؤ بنانے والی ہوں۔ کاش امی سے یہ سب کچھ سیکھ لیتی تو آج اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، اس نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا۔ اس سب جھنجھٹ میں پڑنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے میٹھی، میں باہر سے لے آتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ آخر کب تک آزاد، پتہ ہے باہر کے کھانے سے کتنے پیسے ضائع ہوتے ہیں اور صحت الگ متاثر ہوتی ہے، تو میں کوکنگ سیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ آپ کا خیال رکھ سکوں، آپ کو خوش رکھ سکوں۔ اس نے سیانی دادی کی طرح 1.5 گلاس چاولوں میں 2.5 گلاس پانی ڈالتے ہوئے کہا تو اذہان کے لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اذہان نے قریب آ کر اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
دوسرے ہاتھ سے چہرے پر رقص کرتی شریر لٹوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے کان کے پیچھے کیا۔ وہ اس کی اس عمل سے بوکھلائی تھی۔ میرا خیال ہے مجھے خوش کرنا ہے تو اس کے لیے اس جھنجٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایک اپنے جیسی میٹھی سی کس دے دو تو میں تو ویسے ہی خوش ہو جاؤں گا۔ آزاد نے قدرے سنجیدگی سے کہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ اس کی بات سے سوہن کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ سوہن کی روح تک پر قابض ہونے کے باوجود، اس کی روح میں سما جانے کے باوجود، اتنی سی بات پر اس نازک وجود کے چہرے پر شرم و حیا سے بکھری قوس قزح کے رنگ دیکھ کر وہ مبہوت ہو کر جیسے اپنے ہوش اڑا بیٹھا تھا۔ آزاد پلیز تنگ مت کریں، میری پلاؤ خراب ہو گئی نا تو میں بہت روؤں گی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ایک آزمودہ دھمکی دی تو آزاد نے شرافت سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ سوہن نے گھبراہٹ کے عالم میں پیچھے مڑ کر پتیلی میں 2 گلاس اور پانی ڈال دیے اور وہم دور کرنے کو پھر سے موبائل میں دیکھا جہاں لکھا تھا، چاولوں میں پانی اتنا ڈالے کہ چاول ڈوب جائے، نہ کہ اتنا کہ شوربے میں خود ڈبکی لگا کر چاولوں کے دانے ڈھونڈ کر باہر لانے پڑے۔ آزاد وہیں چیئر پر بیٹھ گیا۔ دل کیا اسے بتا دے کہ وہ چاولوں میں پانی ڈبل کوانٹٹی کا ڈال چکی ہے۔ اب سوہن کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ چاول بالکل پک چکے تھے، لیکن ان کا پانی کیوں خشک نہیں ہو رہا تھا؟ سوہن نے پھر بھی تنگ آ کر دم لگا دیا۔ آزاد نے چور نگاہوں سے اس کا ہوک معصوم چہرہ دیکھا اور پلاؤ کا حشر جانتے ہوئے پہلے ہی ہوم ڈیلیوری سروس سے کھانا آرڈر کر دیا۔ آزاد نے بہت کوشش کی اس کا دھیان چاولوں سے ہٹا دے، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ 15 منٹ بعد اس نے دم کھولا تو شاندار سی نمکین کھیر تیار تھی۔ آزاد، یہ کیا ہو گیا؟ وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ آزاد ایک دم کنٹرول کرنے کے باوجود قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، میں بات نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ سی کرتی روتے ہوئے چیئر پر بیٹھ گئی تو آزاد بوکھلا گیا، تب اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھیج لیا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ آزاد نے سرد آہ بھری اور مزید اسے خود میں بھیجا۔ تم اس قدر معصوم کیوں ہو میٹھی؟ اچھا چھوڑو اسے، دیکھو میں تم سے یوں بھی بہت بہت خوش ہوں۔ تمہاری یہ کوشش ہی میری نظر میں بہت افضل اور پاکیزگی بھری محبت ہے، اور میرا پیٹ اسی محبت سے بھر گیا۔ دیکھو میں اتنا خوش ہوں کہ یہ ڈش بھی کھانے کو تیار ہوں۔ آزاد نے چاولوں کا ملغوبہ پلیٹ میں نکال لیا۔ رہنے دے، مت کھائے اسے، سوہن نے اس کے سینے سے سر نکال کر من بسور کر کہا۔ نہیں میں یہی کھاؤں گا۔ آزاد نے اسے چکھا تو ڈش بے حد خوش ذائقہ تھی، مگر ایک چھوٹی سی غلطی سے اس کی شکل بگڑ چکی تھی۔ اتنی دیر میں ہوم ڈیلیوری سروس سے کھانا بھی آ گیا، تب انہوں نے کھانا کھایا۔ آزاد نے بڑی مشکل سے اسے بہلا کر کھانا کھلایا۔ وہ کھانا کھا چکی اور ابھی اپنی اس فوت شدہ ڈش پر اور افسوس کرتی، آزاد نے اسے بری طرح خود میں الجھا لیا۔ وہ اسے باہوں میں اٹھائے بیڈ روم میں آیا اور نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر گہری گھٹا سا چھا گیا۔ وہ اس کی روح میں معلق ہو کر اس کے وجود میں محبت کے نئے ناشان منزلیں تلاش کرتا رہا۔ جتنی وہ شکل سے خوبصورت تھی، اس کے اندر ایک اتنا ہی خوبصورت دل تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا تھا۔ وہ اس کے پور پر اپنی محبت کی داستان رقم کرنا چاہتا تھا، تبھی اسے اپنی محبت میں ہلا دیتا، بے پناہ محبت کی دنیا میں۔ صبح سوہن کی آنکھ برفی کے اس پر سے کمفرٹر کھینچنے سے کھلی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ فریش ہو کر آزاد کے لیے ناشتہ بنایا۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی کہ کچن میں آزاد بالکل تیار یونیفارم میں چلا آیا تھا۔ میٹھی، میری نائٹ ڈیوٹی جہلم CMH میں لگی ہے، آزاد نے اسے بتایا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مگر ادھر تو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، آپ کیسے مینج کریں گے؟ سوہن پریشانی سے بولی۔ دیکھتا ہوں کیسے کر پاتا ہوں مینج، تم پریشان مت ہو، آزاد نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ آزاد خود بہت پریشان تھا کہ یہ غیر معمولی تھا، ایسا تو نہیں ہوتا تھا جیسے اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کچھ عجیب تھا، ضرور کوئی غیر معمولی بات تھی، مگر وہ اپنی پریشانی اور اس نازک جان پر واضح نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ کافی دیر اس سے باتیں کرتا رہا۔ ناشتہ ختم کیا تو وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ حسب معمول وہ اور برفی اسے گیٹ تک سی آف کرنے آیا۔ آزاد نے اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا لفظ چھوڑا۔ برفی آزاد کے پیروں میں لوٹنے لگا۔ وہ مسکرا کر اپنی بائیک پر سوار گیٹ پار کر گیا تھا۔ سوہن گیٹ بند کر کے اندر آنے ہی والی تھی کہ اس نے ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھا۔ سامنے موجود ایک بڑے اپارٹمنٹ کے گیٹ کے تھوڑا آگے ہی وہ اپنے تمام ترجاحات جلال سمیت ایسے ہی کسی سے فون پر بات کرنے میں مگن تھا۔ وہ شاید کہیں سے واپس آیا تھا، کیونکہ ابھی تک گاڑی کے کھلے دروازے کے پاس کھڑا تھا، یا کہیں جانے والا ہوگا۔ سوہن نے اپنا بڑا دوپٹہ درست کیا اور گیٹ کو باہر سے کنڈی لگا کر اب اس کا رخ اس کی جانب تھا۔
برفی کو اس نے اندر ہی بند کر دیا، جو کہ اب شدید ناراضگی کے اظہار کے طور پر بری طرح بھونک رہا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتی درمیان والی سڑک کراس کر دیکھا کہ اسے اب کی گئی اکبر خان کا کانے ناگواری سے اس لڑکی تک یہ سمجھ نہیں آئی تھی کہ آخر چھوٹے خان نے اس لڑکی کے گھر پر نظر رکھنے کو کیوں کہا تھا۔ وہ جو وجہ سمجھ رہا تھا، اس کی وجہ سے سامنے سے آتی براؤن فراک ٹراؤزر میں موجود چھوٹی سی لڑکی اسے ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ گیٹ کے قریب آئی تو یشم، جو ابھی کوئی ضروری کام سر انجام دے کر اپارٹمنٹ واپس لوٹا تھا، اپارٹمنٹ میں اریب کی موجودگی پر اس سے بات کر رہا تھا، مگر جب سامنے نگاہ اٹھی تو جیسے نگاہ پتھرا سی گئی تھی۔ یشم سلطان کے ایک آنکھ کے اشارے کی دیر تھی کہ اکبر خان کی سوہن کو اندر جانے سے روکنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اندر چلی آئی۔ السلام علیکم، ادھر آپ رہتے ہیں یش؟ کیسے ہیں آپ؟ سوہن نے ڈائریکٹ یشم کو دیکھا، اس کا لہجہ بہت پرجوش تھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک، اور میں ادھر ہی رہتا ہوں، یشم نے مبہم سا مسکرا کر کہا۔ اریب نے بغور اس کی یہ مسکراہٹ دیکھی، جو شاید اس وجود کے سامنے پا کر ہی اس کے لبوں پر نمودار ہونا ممکن تھی۔ اریب نے ایک نظر اس لڑکی کی جانب دیکھا، پہلے دل کیا اسے کھری کھری سنا دے، مگر پھر اس کے چہرے کی معصومیت دیکھی، اس کے لبوں کی پاکیزگی بھری مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی وہ چمک جو اب بھی یشم سلطان خانزادہ کو اپنے سامنے پا کر اس کی آنکھوں میں در آئی تھی۔ اور آپ کے ساتھ اور کون کون اس گھر میں رہتا ہے؟ سوہن نے ایک نظر پورے اپارٹمنٹ میں دوڑاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ مطلب کون کون؟ یشم نے زمین کی جانب دیکھتے اس سے سوال کیا۔ میرا مطلب آپ کی وائف، سوہن نے اچانک اس سے پوچھا تو یشم پھر سے مبہم سا مسکرایا۔ وہ میکے گئی ہے، یشم سلطان خانزادہ نے اطمینان سے کہا تو اریب نے اسے بری طرح گھورا۔ کون سی وائف؟ اریب نے سنجیدگی سے کہتے اس کی جھوٹ کی ہانڈی بیچ چوراہے پر پھوڑنی چاہیے۔ یشم نے ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی، جیسے ہوئی آنکھوں میں وارننگ دی ہو، جبکہ سوہن ہوک بنی اب یشم کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کون سی وائف، میرے والی یا ان کی والی؟ یشم نے بظاہر دھیمے سے کہا تھا، مگر اریب کو اس کے لہجے میں بھابڑ جلتے محسوس ہوئے تو اس نے پھر سے بغیر خوف زدہ ہوئے ڈھیٹوں کی طرح اس بنے ڈھیٹ کو گھورا، مگر وہ پرسکون سا اب وہ اس کے ساتھ لان کی کین کی کرسی پر جا بیٹھا، اس سے ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی گفتگو کرنے میں مصروف تھا۔ اریب نے ان کی جانب دیکھا اور ایک سرد آہ بھری، اسے واقعی اس بات پر ایمان لانا پڑا کہ کائنات کا پورا نظام ہی محبت کا عکاس ہے، پھر بھی نہ جانے کیوں محبت کے نام پر انسانی سوچ صرف مرد اور عورت کی محبت یا جسمانی تعلق تک ہی محدود رہتی ہے۔ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی فکر کر رہی تھی، اس کا پوچھ رہی تھی کہ وہ بھی زندگی میں آگے بڑھا کہ نہیں۔ یہ فکر محبت تھی، اور وہ شخص جس نے دیدار کی خواہش اپنے دل میں دفن کر کے احتراماً اپنی نگاہیں جھکا رکھی تھی، یہ احترام محبت تھا۔ کتنی پاکیزگی بھری محبت تھی، جو ایک دوسرے کی فکر، احترام اور ایک دوسرے کو خوش دیکھنے تک محدود تھی۔ بہت جلد وہ سر پر ہاتھ مار کر اٹھی۔ دیکھیں میں کیسے باتوں میں لگ گئی، اور گھر کا سارا کام ابھی باقی ہے۔ میں آپ کی وائف سے ملنے آؤں گی یش؟ اب چلتی ہوں۔ شور، ضرور ملنے آنا، کوئی بھی پرابلم ہو تو میں ادھر ہی ہوں، مجھے انفارم کر دینا، میں حاضر ہوں۔ یشم بھی کہتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ نگہبان، وہ کہتی گیٹ کی جانب بڑھی۔ یشم اس کی نگاہوں کے اوجھل ہونے تک اس کے قدموں کے نشان دیکھتا رہا۔ اور وہ اپنی نادیدہ وائف تم کون سی زمین کھود کر دریافت کرنے والے ہو یشم سلطان خانزادہ؟ سوہن کے جاتے ہی اریب نے یشم کے سامنے آ کر دانت پیس کر پوچھا۔ Forget it. یشم نے لاپرواہی سے کہتے اندر کی جانب قدم بڑھائے تو اریب کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ وہ بھی دندناتا اس کے پیچھے ہی اندر کی جانب لپکا۔ دوسری طرف وہ ثنایا سے ناراضگی جتا کر کافی دنوں بعد حویلی واپس لوٹا تھا۔ گاڑی ڈرائیو وے پر رکی اور خود گاڑی سے اتر کر ابھی حویلی میں اندر کی جانب قدم بڑھانے ہی لگا تھا کہ بہت اچانک سکندر حارث بیگ اس کے سامنے آیا۔ تب آنے والا اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکا تھا۔ سکندر ایسا ہی تھا جیسا اسے ہونا چاہیے تھا، پاکیزگی سے بھرا پرنور چہرہ، سادہ سی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں، وہ گھر والے حلیے میں شاید کہیں جانے لگا تھا۔ بہت جلد اس نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے اندر کی جانب قدم بڑھائے، مگر سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے اندر جانے سے روک دیا۔ رامش حارث بیگ، میری بات سنو، سکندر نے نرمی سے کہا، مگر سامنے والا سکندر کے سامنے آتے ہی ہمیشہ کی طرح سیکھ پا ہو چکا تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی، اس نے سکندر کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹکتے درشتگی سے کہا۔
تمیز کا مظاہرہ کرو، بڑا بھائی ہوں تمہارا۔ سکندر کی سختی میں بھی نرمی تھی۔ میں نہیں مانتا، وہ سرد لہجے میں بول کر پھر اندر چلا جانے لگا۔ جب سکندر نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے اندر جانے سے روکا، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ رامش حارث بیگ؟ کیوں برائی کے راستے پر چل کر اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو، جس کی منزل سوائے اندھیروں اور رسوائیوں کے سوا تمہیں کچھ نہیں دے پائے گی؟ بابا کی انتی تقلید کرنا بند کرو۔ گناہ اور برائی پر اکسانے پر تو والدین کا حکم بھی نہیں ماننا چاہیے۔ مزید اپنی زندگی برباد مت کرو رامش۔ سکندر نے عاجزانہ لہجہ اختیار کیا تھا۔ میرا مسئلہ تم ہو، صرف تم۔ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ ہوتا اگر بڑی ماں تمہیں لے کر یہاں سے چلی نہیں جاتی تو۔ وہ بابا سے تنگ آ کر یہاں سے چھپ کر تمہیں لے کر بھاگ گئی اور میرے باپ نے اسے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ میری ماں سے خفیہ شادی کر کے مجھے اس دنیا میں لے تو آیا، مگر اپنی نام نہاد عزت اور انا کی خاطر مجھ سے میرا بچپن، میری پہچان ہی چھین لی۔ مجھے اپنے بڑے بیٹے کا نام دے دیا کہ لوگ یہ باتیں نہ بنا سکے کہ حارث بیگ کی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ بابا نے یہ بات دنیا سے تو چھپا لی مگر مجھے بالکل رون ڈالا، میری شخصیت مسخ کر کے رکھ دی۔ اب کسی کے کچھ بھی کہنے پر نہ تو میرا کھویا بچپن مجھے واپس مل سکتا ہے، نہ ہی مجھے کوئی فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے تمہیں بھی میری فکر میں زیادہ دبلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ رامش نے چٹانوں سے سخت سپاٹ لہجے میں کہا تو سکندر لب بھیج کر رہ گیا۔ اگر یہ سب تمہارے ساتھ ہوا تو میں نے بھی تو سہا ہے، میری پہچان بھی تو مسخ ہوئی ہے۔ اب جب کہ میری یہاں موجودگی پر لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں تو میرا باپ نگاہیں چراتا پھر رہا ہے۔ مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میں تمہیں اپنا بھائی مانتا ہوں، اسی لیے تمہاری لائف اسپوائل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے معلوم ہے اب بابا کیا کروانا چاہتے ہیں تم سے، مگر یاد رکھنا رامش، اب تمہاری برائی کی جانب بڑھتے ہر قدم کے بیچ تمہارا بڑا بھائی سکندر حارث بیگ کھڑا ہوگا۔ سمجھے تم؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو لہجہ بھر کو تو وہ کچھ بول نہیں پایا، لیکن پھر سر جھٹک کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سکندر نے بھی افسوس سے سر ہلایا اور ضروری کام سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف وہ اپنے کمرے میں اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی بک اپنے سامنے کھولے کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ اوزگل کی سوچ اب بس ایک شخص تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے اس کے گرد محبت کا ایسا حصار کھینچ رکھا تھا کہ وہ کچھ اور نہ سوچ پاتی، نہ اسے اب اس ستمگر کے علاوہ کچھ سجائی دیتا تھا۔ تقریباً ہفتہ ہو چلا تھا وہ اوزگل کا چین و سکون قرار سب اپنی مٹھی میں بند کیے کہیں غائب ہو چکا تھا، جبکہ وہ پچھلے دنوں مسلسل اس سے ملنے آتا رہا تھا، مگر اب اوزگل اسے بے تحاشا یاد کر رہی تھی۔ اسے اس کی عادت ہو گئی تھی، وہ اسی دشمن جاں کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ فون رنگ ہوا۔ اس نے فون کی اسکرین کی جانب دیکھا تو دل جیسے کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اریب کالنگ لکھا، بلنک ہوا تو دل نے جیسے 120 کی رفتار پکڑ لی۔ فون یس کر کے کان کو لگایا، اس کی آواز تو وہ بھی سننا چاہتی تھی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ اریب نے فون یس کرنے کے بعد اسے خاموش پا کر خود ہی سوال کیا۔ میری میں گل؟ اریب نے اسے لفظوں سے الجھاتے اس کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ میں اس وقت آپ کو ہی یاد کر رہی تھی، اوزگل نے دھیمے سے کہا۔ سادگی سے بتایا تو پہلے تو مقابل بری طرح چونکا، پھر لبوں کو ایک پراسرار سی مسکراہٹ نے چھو لیا۔ کیوں یاد کر رہی تھی مجھے؟ اریب نے کہتے اسے اپنے سحر میں جکڑا۔ ویسے ہی، وہ گھبرا گئی۔ نہیں، یاد تو ان کو کیا جاتا ہے جن کی کوئی خاص جگہ ہو آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں۔ تو میں یہی جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھے کس لیے یاد کر رہی تھی؟ اریب نے اس پر مزید گھیرا تنگ کیا۔ ہر بات بتائی نہیں جاتی، انسان کو خود بھی سمجھ لینا چاہیے۔ بس اتنے الفاظ کہتے ہی میں گل کا دم نکلنے والا تھا۔ سمجھنے کا کیا ہے، میں تو یہ بھی سمجھ سکتا ہوں کہ تم اب تک مجھ سے خوفزدہ رہتی ہو، مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ تبھی نہیں، ایسا تو کچھ نہیں۔ اوزگل نے فوراً اس کی بات بیچ میں سے کاٹی اور ہکلا کر بولنے لگی۔ تو کیسا ہے میری جان؟ اریب نے اسے اپنی لچھے دار باتوں میں الجھایا۔ اوزگل کے دل کی دھڑکن کی رفتار سست پڑ گئی۔ بیل مجھے مار کے مترادف خود ہی اس سے عجیب غریب جنس سے الجھ بیٹھی تھی، جسے باتوں میں سے اپنی مطلب کی باتیں نکالنے کا فن خوب آتا تھا۔ میں آپ سے اوزگل کا سانس پھولنے لگا کہ دل کی دھڑکن یکدم بہت تیز ہو گئی تھی۔ میں آپ سے بہت
محبت کرتی ہوں، کہہ کر اوزگل نے فوراً ہی فون رکھ دیا اور ٹیبل پر دونوں بازوں پر سر گرا کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ ادھر وہ اپنی جیت پر مسرور ہوا اور ایک میسج ٹائپ کر کے اسے سینڈ کر دیا۔ اوزگل نے سر اٹھایا اور ڈرتے ڈرتے میسج اوپن کر کے دیکھا۔ جانے من، آج میرے لیے ایک بہت اہم دن ہے۔ میں اس دن کو یادگار بنانا چاہتا ہوں، محبت کی یہ منزل پانا چاہتا ہوں، تمہیں پوری طرح اپنانا چاہتا ہوں۔ آج رات کو میرا انتظار کرنا اور آخری زیور نکال کر رکھنا۔ آخری زیور اور ایک طویل رات اپنی گہرائی میں ہماری محبت کی ایک داستان رقم کر دے گی۔ میسج پڑھ کر اوزگل کی حالت مزید خراب ہونے لگی تو وہ اٹھ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ دوسری طرف آج غفران اپنی تینوں دوستوں کو اپنا علاقہ گھمانے نکلی تھی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ دو دنوں سے حویلی میں براق سے بھی صحیح سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ سب لوگ اس کے دوستوں کو اسپیشل پروٹوکول دے رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان اور حیران تھی۔ غفران نے صبح ناشتے کے وقت ہی داجی سے اجازت لے لی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو اپنے باغات اور شہر کی سیر کروانا چاہتی ہے۔ حویلی میں براق کو بالکل الگ تھلگ مردان خانے میں رکھا گیا تھا، جس سے اس کا موڈ کافی خراب تھا۔ تبھی اب غفران اس کا مداوع کرنا چاہتی تھی۔ داجی نے خوشی سے اجازت دے دی تھی اور گارڈز کو ساتھ لے جانے کا کہا تھا، لیکن ان کا یہ حکم بھی تھا کہ وہ انگریز لڑکا گارڈز کے ساتھ رہے اور غفران صرف اپنی دوستوں کے ساتھ رہے۔ اس لیے اب یہ لوگ باغات میں موجود تھے۔ غفران، یور سٹی اینڈ کنٹری آر ویری بیوٹیفل، ایملی نے پرجوش آواز میں اس سے کہا۔ چونکہ ان کے باغات ذرا اونچائی پہ تھے تو باغ کنارے لگی لوہے کی گرل کے پاس کھڑے ہو کر پورے علاقے کا نظارہ ہوتا تھا۔ یہ علاقہ تو ویسے بھی قدرتی حسن سے مالا مال تھا۔ سرسبز باغات، اونچے پہاڑ، بہتے چشمے دیکھنے والے کو مسمرائز کر دیتے تھے کہ ایک بار جو یہاں آ جائے اس کا واپس جانے کو دل نہ کرے۔ باغ کے مالی بابا نے انہیں درخت سے توڑ کر فروٹ بھی دیے تھے، انجیر، لوکاٹ، خوبانی، انگوروں سے لدی بیلیں، سیاہ شہتوت کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ براق، جو کب سے غفران کو دیکھ کم تاڑ زیادہ رہا تھا، وہ اس سے بات کرنے کے موقع کی تلاش میں تھا۔ گارڈز کے باغ سے باہر رکنے پر اس کے قریب آیا۔ غفران، I wanna talk with you۔ براق نے ایملی اور سوزین کو دور سیلفی لیتے دیکھا تو لپک کے غفران کے نزدیک آیا۔ واپس امریکہ چلو ہنی، تم کب تک یہاں اس دقیانوسی ماحول میں رہو گی؟ I miss you a lot، اور تمہارے لیے اتنی دور آیا ہوں، پلیز کم بیک۔ براق نے دل پھینک انداز میں انگلش میں کہا۔ غفران، جو سدا کی اپنی خوبصورتی پہ مغرور تھی، اب بھی گردن میں سریا فٹ ہو گیا۔ غفران تو ویسے بھی یہاں سے اکتائی ہوئی تھی، سرگوشی میں بولی، ویری سون بیبی، مجھے اپنا بزنس ادھر ہی سٹارٹ کرنا ہے۔ جب سے یہاں آئی ہوں میں اپنے بڑوں سے بزنس کرنے کی پرمیشن لینے کی کوشش ہی کر رہی ہوں، مگر تمہارے گھر والے پرمیشن نہیں دیں گے۔ براق کو پریشانی لاحق ہوئی۔ یش لالا ہے نا؟ غفران نے آنکھ دبائی۔ تب تو حالات ایسے تھے، اچانک سے واپس آنا پڑا۔ داجی سے پرمیشن یش لالا لے لیں گے، کیونکہ ان کی بات داجی بھی نہیں ٹالتے۔ اور اگر پرمیشن نہ ملی، براق نے اکسایا، تو میں بھاگ آؤں گی۔ غفران نے یہ کہہ کر کہا لگایا، ویسے بھی تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو، میں بس صحیح موقع کی تلاش میں تھی، اب تم لوگوں کی وجہ سے آسانی ہو گئی ہے۔ میں یش لالا سے بولوں گی کہ مجھے اپنا بزنس ہیڈ کرنے کے لیے وہاں رکنے کی اجازت دلوائیں۔ ایک بار یہاں سے نکل جاؤ، بس میرا تو اپنا دم گھٹتا ہے یہاں کے ماحول میں، ہر وقت پابندی، یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے، جیسے وہ بیزار لہجے میں بولی۔ براق کی یہ سن کر باچھیں کھیلی جا رہی تھی، اس کی گندی نظروں سے ہوس ٹپک رہی تھی۔ عورت تو اپنے اوپر پڑی ایک نگاہ کو پہچان جاتی ہے، مگر کچھ ہوتی ہے غفران کی طرح جو صرف اپنی خوبصورتی پر نازا ہوتی ہے۔ مردوں کی ایسی نظروں سے خود کی انا کی تسکین کرتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ سامنے والا ان کی خوبصورتی سے متاثر ہے۔ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ سامنے والے کی نگاہوں میں جس قدر گندگی اور غلاظت ہے، جو آپ کا دامن داغدار کر سکتا ہے۔ انسان بھی کتنا نادان ہے، جب تک ٹھوکر نہ لگے سنبھلتا ہی نہیں۔ انہیں لوگوں میں ایک غفران بھی شامل تھی۔ چلو آؤ میں تم لوگوں کو مزید گھماؤں، اس سے پہلے یہ داجی کے گارڈز چمچے واپسی کا بلاوا دے دیں۔ سوزین اور ایملی بھی چہکتی ہوئی ان کے قریب آ گئی تھی اور اب یہ چاروں دوست سیلفیاں لے رہے تھے۔ یہ لوگ کافی جگہ گھوم چکے تھے اور اس وقت جو آ کے ایک اوپن ایریا ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانے کا ویٹ کر رہے تھے۔ براق اپنی گندی فطرت سے باز نہیں آیا اور بہانے سے غفران کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی باتوں باتوں میں اس کی ناک دبا دیتا، مگر نادان غفران اپنے غرور کے نشے میں چور
اسے نارملی اٹینڈ کر رہی تھی، مگر کوئی تھا جو اس پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا، جس کی آنکھوں میں یہ مناظر دیکھ کے لہو تر آیا تھا۔ وہی انسان جسے اس کی ماں نے ایک بہترین انسان بنایا تھا، جسے عورت کی عزت، احترام، حفاظت کرنا سکھائی گئی تھی، مگر اب یوں اپنی ہی عزت و ناموس سے کسی غیر مرد کو کھیلتے دیکھ اس کے سینے میں بھاوڑے کے انبار جلنے لگے تھے۔ سکندر آج اپنے دوست کو ملنے اسی ریسٹورنٹ میں آیا ہوا تھا۔ اسے یونی میں جاب کے لیے اپلائی کرنا تھا، تو کچھ فارمیلٹیز تھی جو آج پوری کرنی تھی۔ کیونکہ اس کا دوست بھی اسی یونیورسٹی میں لیکچررشپ کر رہا تھا، اس لیے سکندر اس سے معلومات لینے آیا تھا۔ وہ دونوں اسی بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ ان کے بیچ میں ٹیبل پر کافی کا مگ پڑے تھے۔ کامران کے فون آنے پہ وہ اٹھ کے سائڈ پہ گیا تو سکندر نے سرسری سی نظر ہال میں دوڑا کر شیشے کی وال کے باہر دیکھا، جب اچانک اس کی نظر اوپن ایریا میں بیٹھی غفران پہ پڑی۔ وہ اندر ہوٹل میں شیشے کی دیوار کے پاس بیٹھا تھا، اس لیے باہر آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ ایک نظر دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی اس کے دوست ہے جو غفران کے ساتھ ہوتے تھے۔ گرلز تک تو ٹھیک تھا، مگر یہ براق کو دیکھ کے سکندر کو لگا کہ وہ آج غیرت وغیرہ خود مرد کا قاتل عام کر بیٹھے کے نام پر ایک بغیرت اور بدکردار مرد تھا جو سر عام اس کی عزت کو چھونے کی کوششوں میں تھا۔ غفران جو ہاٹ چاکلیٹ کافی پی رہی تھی، اوپری لب پہ سپ لیتے ہوئے چاکلیٹ لگ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ ٹشو سے صاف کرتی، براق نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے صاف کرنا شروع کر دی۔ وہ اپنی انگلیوں کو آہستہ سے حرکت دے کر غفران کے لبوں کو ٹچ کرنے لگا تھا۔ نرم و نازک پنکھڑیوں سے گلاب کی طرح سرخ لبوں نے اس کے اندر کا حیوان جگا دیا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی حرکت کرتا، غفران نے ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ ناگواری سے بولی۔ چاہے وہ جتنی بھی بولڈ ہو جاتی، مگر آج تک اس نے کبھی کسی غیر کو یوں خود کو چھونے نہیں دیا تھا۔ وہ ہنی، میں تو تمہاری مدد کر رہا تھا، براق سنبھل کے بولا۔ آئی ایم سوری، آئندہ ایسی حرکت مت کرنا ورنہ میں بھول جاؤں گی کہ تم میرے دوست ہو۔ غفران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ آئی ایم سوری، سوزین نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ او بیبی، دیکھو وہ سوری تو کر رہا ہے نا، تم بھی یہاں رہ کر دقیانوسی ہو گئی ہو۔ کیا ہوا جو تمہاری تھوڑی مدد کر دی؟ تم اپنا موڈ سپوائل مت کرو۔ ایملی کو جیسے براق کی نیت کا پتہ تھا، اسے آنکھیں دکھانے لگی، جسے دیکھ کے براق نے اپنی اسے آنکھوں میں خاموش رہنے کی تنبیہ کی۔ اوکے لیٹس گو، کافی دیر ہو گئی ہے، اب واپس جانا چاہیے۔ غفران اپنی چیئر سے اٹھی تو ایملی، براق اور سوزین بھی خاموشی سے اٹھ گئے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔